بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال سفر حج پر جانے والے عازمین کرام کی رہبری کے لیے آج یہ گفتگو پیش کی جا رہی ہے، اور آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے حج ایک عشق کا سفر۔ اس گفتگو میں گھر سے نکلنے سے گھر آنے تک سفر حج کے دوران پیش آنے والے حالات اور سفر حج کے مکمل احوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ تعریف تیرے لیے ہے، سب نعمتیں تیری ہیں اور عالم کی بادشاہی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سفر حج سے قبل عازمین کی تیاری۔ الحمدللہ سال 2013 کے حج کو جانے والے آندھرا پردیش کے عازمین کی روانگی کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے۔ آندھرا پردیش حج کمیٹی کے حج کیمپ کا آغاز انشاءاللہ 23 سپٹمبر سے ہوگا اور 25 سپٹمبر سے عازمین حج کی روانگی عمل میں آئے گی۔ اس سے قبل عازمین حج کو ضروری ٹیکے دیے جائیں گے اور پولیو کی خوراک پلائی جائے گی۔ حج شیڈول کے اعلان کے مطابق عازمین کے قافلے انشاءاللہ پہلے مکہ معظمہ روانہ ہوں گے اور پھر بعد ادائیگی عمرہ و حج حجاج کرام کی وہاں سے مدینہ منورہ اور پھر وہاں سے وطن واپسی عمل میں آئے گی۔ سعودی حکومت اور حکام ہر سال کچھ نہ کچھ اصول و قوانین اور شہری ضرورتوں میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن حج اور وہاں قیام کی بنیادی باتیں تو وہی ہیں جن کا اعادہ عازمین سے حج کی تربیتی کلاسوں اور حج گائیڈز وغیرہ میں ہوتا رہا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا ایمان و یقین ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں حج بیت اللہ کی سعادت لکھ دیتے ہیں وہی حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں قراء اندازی یا کسی اور ذرائع کو اختیار کرنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ جن کا نام قراء میں آیا وہ بھی کسی وجہ سے عزم حج نہیں کر سکے، اور بعض لوگوں کے لیے ناموافق حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سفر کی راہ نکال دیتے ہیں۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ عازمین حج جن کے نام اس سال حج کے لیے قراء میں نکل آئے ہیں، جنہوں نے حج کا ارادہ کر لیا لیکن ان کے سفر کی راہ ہموار نہیں ہوئی، تو وہ لوگ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قسمت میں حج کی سعادت لکھے ہیں جو ہر حال میں خدا کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں اور اس سے راضی برضا رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور حج کی سعادت فرمائیں گے۔ نہ جانے والے حج کو جانے والوں سے اپنے سفر حج کی قبولیت کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے رہیں۔ اب جن کے نام قراء میں نکل چکے ہیں وہ عازمین صحت کی ناسازی یا اور کوئی مشکل یا رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر ذوق و شوق سے حج کے سفر کی تیاری مکمل کریں۔ اس مضمون میں عازمین حج کے لیے روانگی سے قبل ضروری امور بیان کیے جا رہے ہیں۔ عازمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کریں کہ یہ حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حج ایسا سفر ہے جو بڑی مشکل سے کافی مالی صرفے سے زندگی میں ایک یا زائد بار کیا جاتا ہے۔ اس لیے حج کی قبولیت کے لیے نیتوں کی درستگی ضروری ہے۔ اس کے بعد عازمین سفر کی ضروریات اور وہاں ہونے والی عبادات سے متعلق ضروری باتیں سیکھتے جائیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتے جائیں۔ اب الحمدللہ حج کمیٹی سے جانے والے سبھی عازمین نے اپنے سفر کے کرائے اور زر مبادلہ کی رقم جمع کرا دی ہے۔ حج کا فارم داخل کرنے سے اب تک جو بھی کاغذات ہوں انہیں زیراکس کاپی کے ساتھ ایک فائل میں محفوظ رکھیں
روزانہ اخبار دیکھتے رہیں، حج کمیٹی کی جانب سے دی جانے والی ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ ضلعی سطح پر جو حج کمیٹیاں کام کر رہی ہیں ان کے ذمہ داروں سے ربط رکھیں۔ کور نمبر کے ساتھ ضلع واری عازمین کی روانگی کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے۔ سفر حج یا کسی قسم کے سفر کے بارے میں یہ اصولی بات بتا دی جاتی ہے کہ سفر میں گھر کا سا آرام نہیں ملتا، اس لیے عازمین سے کہا جاتا ہے کہ وہ سفر کی مشکلات کو سہنے کے لیے تیار رہیں۔ اسی کے ساتھ حج کلاسوں میں علماء دین یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہم اپنی روزانہ کی نمازوں اور دیگر عبادات کے بعد کی جانے والی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے سفر حج کو آسان فرما اور قبول فرما۔ مشاہدہ رہا ہے کہ حج کے درخواست فارم داخل کرنے سے لے کر سفر حج اور واپسی تک سفر کے ہر موڑ پر اگر ہم اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل نماز پڑھ کر کسی بھی کام کی آسانی کی دعا کریں تو اللہ اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کو حج کے امور اور سفر میں دشواریاں، پریشانیاں اور مشکلات درپیش ہوں تو اس کو اللہ کا امتحان سمجھ کر صبر کرے، اللہ اس کا اجر بھی دے گا، کیونکہ عبادت میں مشقت ہو تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن اکثر عازمین کمزور ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بیرون ملک زندگی کی رفتار سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں سفر کی آسانی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ عازمین کو چاہیے کہ وہ حج کلاسوں میں شرکت کریں، حج کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں، حج کے طریقہ اور مسائل سے متعلق دستیاب کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں اور حج و عمرہ کے ضروری مسائل یہیں سے سیکھ کر جائیں۔ سعودی عرب میں امکان ہے کہ لوگ آپ کو بعض مسائل پر گمراہ کر دیں، اس لیے آپ حج و عمرہ و دم، قربانی، نمازوں وغیرہ کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں یہیں سیکھ لیں اور اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ لوگ اگر آپ سے الجھیں تو معافی چاہ لیں، آپ بھی دوسروں کو مسائل میں نہ الجھائیں۔ حج کے لیے اقطاع عالم سے ہر مسلک کے مسلمان آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں مہمان بنا کر بلا رہا ہے تو ہم کسی کو صحیح یا غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عازمین اپنے لیے 5 تا 6 کپڑے کے جوڑے ہلکے وزن والے، سفید ہوں تو بہتر ہے، تیار کرا لیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ سال حج کے سیزن میں تمام ایام میں درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جو ہندوستانی عازمین کے لیے نہ گرم نہ ٹھنڈا بلکہ معتدل رہا۔ اس سال بھی امکان ہے کہ موسم ایسا ہی ہو۔ مدینہ منورہ میں بھی موسم بڑا خوشگوار تھا، اس لیے سردی کے ڈر سے زیادہ موٹے کپڑے عمومی طور پر ضروری نہیں۔ ضعیف حضرات اپنی ضرورت کے اعتبار سے لباس تیار کرا لیں، 2-4 چادریں، توال اور ضروری کپڑے مختصر طور پر ساتھ رکھ لیں۔ احرام کی چادریں پتلی والی ایک اور درمیانی موٹی والی ایک رکھیں۔ مدینہ میں احرام باندھنے کی مسجد ذوالحلیفہ اور مکہ میں مسجد عائشہ کے پاس 20 تا 25 ریال میں احرام مل جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو حج کا نیا احرام وہاں بھی خرید سکتے ہیں۔ چپل کی 1 سے زائد جوڑیاں رکھیں۔ چپل رکھنے کے لیے ہر عازم اپنا الگ چھوٹا سا بیگ ساتھ رکھے۔ سامان کے لیے بڑے بڑے بیگ نہ رکھیں، بلکہ حج کمیٹی کی جانب سے سراحت کردہ سائز میں مضبوط اچھی کمپنی والے بیگ رکھیں۔ واضح رہے کہ آپ کا سامان مشینوں سے اٹھایا جاتا ہے، اس لیے بیگ مضبوط ہوں اور انہیں ایک ہی رنگ کی رسی سے اوپر سے باندھیں تاکہ 400 آدمیوں کے سامان میں آپ کا بیگ پہچانا جا سکے۔ سامان کی شناخت میں آسانی کے لیے آپ ایک واضح طور پر دکھائی دینے والے رنگ کے کپڑے کو اپنے تمام بیگوں اور سامان کے ہینڈل پر سی دیں، اس سے آپ کا سامان دور سے پہچانا جائے گا۔ ہر بیگ پر مارکر پین سے اپنا کور نمبر اور شہر کا پتہ لکھیں۔ پکوان کا سامان پلاسٹک کی بکیٹ میں نہ رکھیں، اکثر بکیٹیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج کل عازمین حج کے سامان فروخت کرنے والی دکانوں پر مخصوص قسم کے چمڑے کے پکوان کے بیگ دستیاب ہیں، جس میں چاول، غلہ اور دیگر برتن وغیرہ محفوظ طریقے سے لے جا سکتے ہیں۔ عازمین جاتے وقت 35 کلو لگیج اور 10 کلو ہینڈ کیری
وزن ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر 2 لوگ ہوں تو وہ لوگ اپنے ساتھ مہینہ بھر کے چاول، دالیں، 2-3 قسم کے اچار، گوشت کے کباب، مرکل، پاپڑ رکھ سکتے ہیں۔ سعودی میں تازہ گوشت نہیں ملتا، اس لیے لوگ ترکاری، دالیں اور کباب ہی استعمال کریں تو بہتر ہوگا۔ ویسے حج کے بعد مقامی لوگ اکثر قربانی کا تازہ گوشت لا کر دیتے ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں۔ عازمین کو سامان میں تیل رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ سعودی میں کئی قسم کے پکوان کے تیل دستیاب ہیں۔ ایک تیل کا نام عافیہ ہے جو ہمارے گولڈ ڈراپ کے مماثل ہوتا ہے۔ لوگ یہ تیل پکوان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ چائے کی پتی اور شکر وغیرہ ساتھ رکھیں۔ وہاں دودھ کے ڈبے ملتے ہیں جو ملک میڈ کی طرح دودھ رکھتے ہیں۔ آپ چاہے تو دودھ کی چائے بنا کر پی سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ اس سال وہاں ایک چائے کی قیمت 2 ریال ہو گئی ہے۔ عازمین اپنے ساتھ ایک عدد چھوٹی قینچی، 7 o'clock ریزر بلیڈ پاکٹ اور شیونگ مشین ساتھ رکھیں۔ وہاں ایک مرتبہ بال مکمل طور پر حلق کرانے کے بعد عمرہ آپ خود اپنا حلق کر سکتے ہیں، ورنہ ہر عمرے کے بعد آپ کو حلق کے لیے 5 تا 10 ریال خرچ کرنے پڑیں گے۔ مرد حضرات پہلا عمرہ ہونے کے بعد اپنا حلق کرا لیں، پھر یہ لوگ اپنے ساتھ جانے والی خاتون کے ایک پور بال آخر سے کتریں۔ خواتین دوسروں سے اپنے بال نہ کتروائیں تو مناسب ہوگا۔ قینچی، ریزر اور چاقو، چولہا جلانے کا لائٹر وغیرہ اور تیز دھار والے سامان لگیج میں رکھنا نہیں چاہیے۔ سامان ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، لگیج میں رکھ سکتے ہیں۔ عازمین اپنے ساتھ وافر مقدار میں کپڑے دھونے کے صابن ضرور ساتھ رکھیں، کیونکہ سعودی عرب میں صابن کی ٹکیاں نہیں ملتی۔ اسی طرح بیمار لوگ اپنی تمام ایام کی دوائیں اور ان کے استعمال کرنے کی ڈاکٹری چٹھی ساتھ رکھیں۔ صحت مند افراد بھی اپنے ساتھ اینٹی بائیوٹک کیپسول ایمپیلاکس 500 mg یا کوئی اور دوا ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سفر حج میں کھانسی کا عارضہ سب کو لازمی ہوتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ گولیاں فائدہ مند رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ پیراسیٹامول اور پیچیس، سر کا درد، ہاضمہ اور دیگر امراض کے لیے ضروری گولیاں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ساتھ رکھ لیں۔ سعودی میں ہندوستانی دواخانے کے چکر کاٹنے اور وہاں کی کم پاور والی گولیوں سے بہتر ہوگا کہ ہم اپنے ساتھ لائی گولیاں ہی استعمال کریں۔ اپنے ساتھ زندہ طلسمات، زندہ بام اور الیکٹرال پاؤڈر کے پاکٹ بھی ساتھ رکھیں۔ یہ اگر آپ کو کام نہ آئیں تو آپ کے ہمسفر کسی ضرورت مند کو وہاں ضرور کام آئیں گے۔ ان دواؤں کو ایک چھوٹے سے بیگ میں الگ رکھیں اور حج کے 5 دن تو ضرور اپنے ساتھ رکھیں۔ عازمین اپنے ساتھ ہلکے والے 2 نوکیا فون ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ وہاں حج کے سیزن کے لیے 70 تا 100 ریال میں ساوا اور موبائلی نامی 2 مواصلاتی کمپنیاں 3 مہینے کا سم کارڈ کے ساتھ فل ٹاک ٹائم دے رہے ہیں۔ اطلاع ہے کہ اس سال اے پی حج کمیٹی کی جانب سے بھی ہر عازم کو ایک عدد سم کارڈ 5 ریال بیلنس کے ساتھ دیا جائے گا۔ گزشتہ دیا گیا تھا۔ امید ہے کہ اس سال بھی اس بات پر عمل ہوگا، جسے سعودی پہنچنے کے بعد فون میں لگا کر ایکٹیویٹ کیا جا سکے گا۔ عازمین جدہ پہنچتے ہی سعودی سے انڈیا فون کر سکتے ہیں یا انڈیا والے دیے گئے نمبر پر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 2 فون رکھنے سے خواتین سے رابطہ رکھنے اور انڈیا والوں سے بات کرنے اور فون ریسیو کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ مدینہ میں عورتوں کی نماز کا حصہ پیچھے کی جانب الگ ہوتا ہے۔ لاکھوں کے مجمع میں اپنی خواتین کو ڈھونڈنے میں لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ فون سے آسانی رہے گی۔ عازمین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ پیدل چلنے کی عادت سفر شروع کرنے کے 15 دن پہلے سے ڈال لیں۔ روز صبح کم از کم 2 کلومیٹر چلنا شروع کر دیں، کیونکہ مدینہ اور مکہ دونوں مقامات پر عازمین کو زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ جنہیں چلنے کی عادت نہیں وہ لوگ اتنے خرچے اور خراء میں نام آنے کے بعد ویسے مقدس مقامات پر پہنچنے کے باوجود بھی عبادات کے صحیح لطف سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے عازمین اپنی طبیعت پر بوجھ بھی پڑے تو سفر سے پہلے چلنے کی مشق شروع کر دیں۔ ہندوستانی عازمین کی روانگی سے قبل دعوتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں استعمال ہونے والی چکنی اور مسالے دار غذائیں
عازمین کی صحت کو مزید بگاڑ سکتی ہیں، اس لیے عازمین سادی غذا استعمال کریں۔ بہتر ہوگا کہ عازمین حج خود اپنی استطاعت کے مطابق ایک دعوت کر دے، جس میں خاندان کے احباب کو مدعو کرے اور ان سے معافی طلب کرتے ہوئے اس کے سفر حج کی دعا کی درخواست کرے۔ عازمین کوشش کریں کہ وہ جانے سے پہلے کسی اچھا قرآن پڑھنے والے سے نماز میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ اور دیگر سورتیں اور دعائیں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا سیکھ لیں، اور جہاں تک ہو سکے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اور دیگر حج کی دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یا کم از کم ان کے معنی و مطالب پر غور کرتے رہیں۔ دوران طواف دیکھا جاتا ہے کہ انڈونیشیا وغیرہ ممالک کے حاجی طواف کی 7 چکروں کی دعائیں زبانی پڑھتے ہیں یا ان کا رہبر انہیں پڑھاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی ضروری دعاؤں کے ساتھ عمرہ و حج کے ارکان ادا کریں تو کیا ہی بہتر ہوگا۔ اس کا اہتمام کریں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 40 دن وہاں کیا کام ہوگا، وہیں فرصت سے پڑھ لیں گے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کو فرصت نہیں ملتی، کیونکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری اور دیگر مصروفیات میں انسان کو دعائیں یاد کرنے کی یکسوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہیں اہتمام کی ضرورت ہے۔ مرد حضرات جنازے کی نماز کی دعائیں اگر یاد نہ ہوں تو ضرور یاد کر لیں، کیونکہ مدینہ اور مکہ دونوں حرمین شریفین میں ہر فرض نماز کے بعد اکثر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کے ثواب سے ہمیں محروم نہیں ہونا ہے، اس لیے عازمین فرض نماز کے بعد فوری سنن و نوافل پڑھنا شروع نہ کریں، بلکہ جنازے کی نماز کا انتظار کریں۔ بعض مرتبہ اگر جنازے زیادہ ہوں تو ایک سے زائد مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ عورتوں کے لیے جنازے کی نماز نہیں ہے، اس لیے وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لیں، کیونکہ انہیں پہلی مرتبہ مرد امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر رکعت چھوٹ گئی ہو تو بعد میں ادائیگی کا طریقہ وغیرہ ضرور سیکھ لیں۔ عورتوں کے ساتھ جانے والے محرم انہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے طریقے سکھاتے رہیں۔ جانے سے پہلے دماغی بخار کے ٹیکے سبھی عازمین ضرور لگائیں، اور ٹیکہ لینے کا صداقت نامہ جسے ہیڈ کارڈ کہا جا رہا ہے، سول سرجن کی دستخط اور اسٹامپ کے ساتھ محفوظ کر لیں اور اسے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ چسپاں کر دیں۔ اس سال سوائن فلو نہ ہونے کا صداقت نامہ بھی شاید منسلک کرنا ہوگا، اور حج کمیٹی کی جانب سے منعقدہ 3 تربیتی کلاسز میں شرکت کا کارڈ بھی آپ کو ساتھ رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے حج کمیٹی اور مقامی حج کمیٹیوں کے افراد آپ کی رہنمائی کریں گے۔ روانگی سے 1 یا 2 دن پہلے اصل دستاویزات کے ساتھ حج ہاؤس پر رپورٹ کر دیں اور وہاں کی ہدایت کے مطابق مقررہ وقت پر پہنچ جائیں۔ ہینڈ کیری میں 1 جوڑا نئے کپڑے، نہانے کا صابن، توال وغیرہ ساتھ رکھیں۔ مکے میں آپ کی رہائش گاہ پہنچتے ہی آپ کو عمرے کے لیے جانا ہوگا۔ بعض حالات میں آپ کا بیگ اگر کسی دوسری بلڈنگ میں چلا گیا ہو تو ہینڈ کیری میں موجود لباس آپ کو احرام اتارنے کے بعد غسل کے بعد پہننے میں کام آئے گا۔ اگر بیگ گم ہو جائے یا کسی دوسری عمارت میں چلا جائے تو آپ سامان کی پرواہ کیے بغیر آپ کو حرم کو جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عازمین اپنے ساتھ سعودی کرنسی کے 1، 2 یا 5 ریال کے کچھ نوٹ شہران سے حاصل کر کے چھوٹے سے بیگ میں رکھیں تاکہ وہاں کچھ خیرات کر سکیں۔ خیرات کی رقم مسجد کی صفائی کرنے والے خدام کے ہاتھوں میں چپکے سے نوٹ دیں تو وہ لوگ لے لیں گے۔ یہ لوگ غریب ہوتے ہیں اور حرم کی صفائی کا متبرک فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد کریں تو بہتر ہوگا۔ حرم کے باہر زرد رنگ کے لباس میں ملبوس دلہ کمپنی کے لوگ صفائی کرتے ہیں۔ حرم کے اندر ہرے لباس میں ملبوس لوگ صفائی کرتے ہیں۔ نیلے لباس کے خدام زمزم بھرنے اور جائے نماز بچھانے کا کام کرتے ہیں۔ سفید لباس میں ملبوس لوگ قرآن شریف رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ وہاں قیام کے دوران ان لوگوں کو خیرات کرتے رہیں۔ یہ کام چپکے سے کرتے رہیں، کیونکہ ان لوگوں کی نگرانی کے لیے عرب ذمہ دار لوگ بھی اکثر ساتھ پھرتے رہتے ہیں۔
सभी आज़मीन एयरपोर्ट पर 2 घंटा पहले और हज हाउस पर 3 से 6 घंटे पहले पहुंचने के लिए सभी आज़मीन को 4-5 घंटे पहले और अज़ला के आज़मीन को 2 दिन कबल हज हाउस पहुंचना होगा। घर से निकलने से पहले 2 रकात नमाज बराए सफ़र पढ़ा करें और दुआ कर लें। कुछ सदका व खैरात करें। सबसे मिलकर निकलें। हर किस्म की गलती की माफ़ी चाहते हुए निकलें। निकलने से कबल सामान का अंदाज़ा कर लें। आज़मीन हज हाउस पहुँचते ही पासपोर्ट, स्टील का कड़ा और ज़रूरी दस्तावेज़ात हासिल कर लें। सामान, लगेज और चेक कराने के बाद जाने और आने के बोर्डिंग पास हासिल कर लें। उनकी ज़ेराक्स करा लें और अपने गले में लगे छोटे बैग में महफूज तरीके से रख लें। हज हाउस में मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से दुआओं की किताबें, तस्बीह वगैरह दिए जाते हैं। आप अपने साथ चंद एक खाली पॉलीथीन बैग भी रखें, क्योंकि सफ़र शुरू होते ही आपको पानी की बोतल और बहुत सारे खाने की अशिया दी जाती हैं जो आपको उतरने के बाद काम आती हैं। चूँकि इस साल आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज रास्त जद्दा और मक्का मुअज़्ज़मा रवाना होंगे, इसलिए उन्हें लाजमी तौर पर एहराम बांध कर जहाज़ में सफ़र करना होगा। हज टर्मिनल पर एहराम बांधने की सहूलत होगी, लेकिन हैदराबाद के आज़मीन अपने घर से और अज़ला के आज़मीन हज हाउस से वहाँ मौजूद हज वॉलंटियर्स के बताए हुए तरीक़े पर एहराम बांध लें। हज टर्मिनल पर वज़ू के बाद 2 रकात एहराम की नमाज़ पढ़ लें, लेकिन एहराम की नीयत और तलबिया ना पढ़ें। आपको जहाज़ में सवार होने और सफ़र शुरू होने के बाद जद्दा से पहले यलमलम की पहाड़ियों पर गुज़रने से पहले आगाह किया जाएगा। तब आप उम्रे के एहराम की नीयत करते हुए 3 मरतबा आवाज़ बुलंद तलबिया पढ़ेंगे। जहाज़ में चूँकि सभी आज़मीन जद्दा जाने वाले होंगे, इसलिए अगर आप नींद में भी हों तो आपको जगा कर तलबिया पढ़ाया जाएगा और उम्रे की नीयत कराई जाएगी। औरतों का एहराम उनका अपना लिबास है और तरबियती क्लासों में ताकीद की गई है कि हर उम्र की औरत दौरान हज शर्ट शलवार पहने, साड़ी बिल्कुल ना पहने। औरतें एहराम के तौर पर बालों को ढांकने के लिए जो चादर इस्तेमाल करती हैं वो पहन लें और एहराम की नीयत के बाद पर्दा करने वाली प्लास्टिक की पर्दा लगी हुई टोपी अगर मुमकिन हो तो साथ रख लें, वरना गैर महरमों से पर्दे के लिए अखबार वगैरह से आड़ ले सकते हैं। एहराम बांध लेने और रिपोर्टिंग के बाद नीचे सेलर में दाखिल होते ही आपको 2150 रियाल की सऊदी करेंसी फ़ीस दी जाएगी। लिफाफे में 500 रियाल के 4 नोट और 100 रियाल का 1 नोट और 50 रियाल का 1 नोट होता है। इस करेंसी को आपको सारे सफ़र में महफूज रखना होता है। इसके लिए दी गई हिदायत पर अमल करें। आपको नीचे सेलर में कुर्सियों पर बिठा दिया जाएगा। वहाँ रवानगी के आदाब और दुआ वगैरह होगी। आप गैर ज़रूरी बातों के बजाय सुकून से बातें सुनें। अब घर की फ़िक्र छोड़ दें और होने वाले सफ़र और जिस मुक़द्दस मुकाम को अल्लाह ले जा रहा है उसकी अज़मत का ख्याल रखते हुए दुरूद शरीफ और ज़िक्र में मसरूफ़ रहें। कोशिश करेंगे बावज़ू रहें। जैसे ही बसों के ज़रिए एयरपोर्ट रवानगी का ऐलान होगा, अपने पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड हाथ में लेकर बस में सवार हो जाएं। सफ़र की दुआ पढ़ लें। लब्बैक की सदाओं के साथ बादीदा नम अपने सफ़र का आगाज़ कर दें। 1 घंटे में बसें आपको GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पहुंचा देंगी। रास्ते में मौलमीन आपको सफ़र हज से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायतें सुनाते जाएंगे। एयरपोर्ट पर हज कमेटी के ज़िम्मेदार हज टर्मिनल पर आपका इस्तकबाल करेंगे। आप बस से उतरकर तहारत और वज़ू से फ़ारिग़ हो जाएं और 2 रकात नफिल पढ़कर अपने हैंड कैरी लगेज के साथ आराम से बैठ जाएं और ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहें। जहाज़ में चढ़ने से पहले ज़रूरियात से अच्छी तरह फ़ारिग़ हो जाएं, क्योंकि जहाज़ में 400 लोगों के लिए 6 घंटे सफ़र के लिए पानी नाकाफ़ी होता है। सिर्फ बुज़ुर्ग और माज़ूर लोगों के लिए टॉयलेट इस्तेमाल करने का मौका दें। जैसे ही बोर्डिंग का ऐलान हो, आप पुरसुकून अंदाज में आगे बढ़ें। बुज़ुर्गों को पहले जाने का मौका दें। लोग अगली सफ़ों में सीट हासिल करने की जल्दबाजी करते हैं और अपने टिकट नंबर पर बैठने की कोशिश करते हैं। वाज़ेह रहे कि सब लोग एक मंजिल को जा रहे हैं और ये वो सफ़र है जिसमें अपना हक़ माफ़ करके
دوسروں کو مدد پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے نشستوں کے لیے جلد بازی نہ کریں، اپنے ہینڈ کیری بیگ کو اٹھا کر پہلے ایئرپورٹ بس میں بیٹھیں جو آپ کو جہاز کی سیڑھیوں تک لے جائے گی۔ دونوں جانب لگی سیڑھیوں سے آپ دعا پڑھتے ہوئے اوپر چڑھیں اور اندر موجود جہاز کے عملے کی ہدایت کے مطابق بیٹھتے جائیں۔ ہینڈ کیری بیگ کو اپنے سیٹ کے اوپر بنے کیبن میں رکھ دیں۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی سیٹ بیلٹ باندھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ آپ کو ایئر ہوسٹس سیٹ بیلٹ، آکسیجن ماسک اور پیراشوٹ باندھنے کا طریقہ سمجھائے گی۔ آپ صرف بیلٹ باندھنے کا طریقہ دیکھ کر فوری بیلٹ باندھ لیں اور سفر کی دعا پڑھ کر درود شریف پڑھنے لگ جائیں۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت کسی کو چکر یا متلی آ سکتی ہے، خے کے لیے پلاسٹک کی تھیلی کا استعمال کریں۔ جہاز کے عملے کی جانب سے ایک مرتبہ کھانا، چائے اور جوس دیا جاتا ہے۔ اترنے سے قبل اسنیکس کا ڈبہ دیا جائے گا، لوگ چاہے تو کھا سکتے ہیں یا دیے گئے ڈبوں کو محفوظ رکھ کر ہوٹل میں آ کر کھا سکتے ہیں۔ جہاز میں ٹی وی مانیٹر پر دکھایا جاتا ہے کہ جہاز اب کن فضاؤں سے کتنی بلندی سے گزر رہا ہے۔ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور رات کے وقت باہر کا کچھ منظر بھی دکھائی نہیں دے گا، اس لیے عازمین اچھی طرح نیند لے لیں تو مناسب ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ لوگ اپنی گھڑیوں کو 2.5 گھنٹے پیچھے کر لیں تاکہ جدہ اترتے ہی وہاں کے مقامی وقت کا اندازہ ہو۔ ٹھیک 5.5 گھنٹوں کے سفر کے بعد آپ کا جہاز مقدس سرزمین مکہ معظمہ پر لینڈ کر جائے گا۔ عازمین حج کے لیے کچھ ضروری ہدایتیں ہیں۔ حج کے سفر میں استعمال ہونے والے لگیج معیاری خریدیں۔ سستے قسم کے سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ لگیج منتقلی میں ٹوٹ جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام گاہ سے حرم شریف جاتے ہوئے سڑک پار کرنے سے قبل اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ سعودی میں ٹریفک سیدھی جانب سے چلتی ہے۔ جانے کے لیے دایاں راستہ اور واپسی کے لیے بایاں راستہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے سڑک پار کرتے وقت دونوں جانب دیکھ کر پار کریں۔ سعودی میں چلر کا مسئلہ رہتا ہے، اس لیے خریدی کرتے وقت چھوٹے نوٹ 1 ریال 2 ریال کے ہمیشہ ساتھ رکھیں، ورنہ خریدی میں کم اور چلر لینے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ انڈیا وطن بات کرنا ہو تو پہلے فون پر اپنے ملک کا کوڈ نمبر 0091 یا +91 ملائیں، پھر اپنے شہر کا کوڈ 0 چھوڑ کر ملائیں، پھر اپنا فون نمبر ملائیں، تب کہیں لائن لگے گی۔ بہتر رہے گا 50 ریال کا فون کارڈ خرید لیں، وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی۔ مکہ اور مدینہ میں کپڑے دھونے کے لیے صرف صابن کا پاؤڈر ہی ملتا ہے، ڈٹرجنٹ ٹکیاں نہیں ملتی۔ اپنے ساتھ رن صابن کی مناسب مقدار ساتھ رکھیں۔ حج کے مناسک جس ترتیب سے ادا کرنے ہیں وہی ترتیب برقرار رکھیں۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے واپسی پر بڑے شیطان کو کنکری مارنا، قربانی دینا، سر منڈانا، پھر طواف زیارہ ادا کرنا ترتیب وار کریں۔ طواف زیارت کے لیے ظہر سے مغرب کے درمیان یا دوسرے دن حرم شریف جائیں تو ہجوم کم رہتا ہے۔ رمی جمرات کے لیے اب ہمہ منزلہ عمارت جمرات پل تیار کی گئی ہے، کسی بھی منزل پر اپنی سہولت سے رمی کر سکتے ہیں۔ مکہ و مدینہ میں قیام کے دوران عبادات کا نظم بنا لیں۔ حرمین شریفین میں عبادت و اذکار کا بہت ثواب ملتا ہے، اس لیے عبادت و قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھیں اور حج کے سفر کے ایام کو بابرکت و قیمتی بنائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خانہ کعبہ کی سب سے افضل عبادت طواف کعبہ ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ طواف میں مشغول رہیں۔ روپیے ریال اپنے رہائش کے اندر ہی گن کر جیب یا پٹے میں محفوظ رکھیں۔ سڑکوں یا حرم شریف کے اندر رقم گنتے نہ بیٹھیں، شبے میں پولیس پکڑ سکتی ہے۔ ایسے واقعات حج کے دوران پیش آ چکے ہیں۔ سڑکوں پر پڑی ہوئی اشیاء یا رقم وغیرہ کو کبھی نہ اٹھائیں، پریشانی کا باعث ہوگا۔ اپنا شناختی کارڈ ہمیشہ گلے یا جیب میں رکھیں۔ اجنبی لوگوں سے گفتگو نہ کریں، دھوکے کے کئی واقعات وہاں رونما ہوئے ہیں۔ آپ اپنی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حرم شریف کو جانے آنے کے راستے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ مینا سے عرفات جاتے وقت کئی ڈرائیور راستہ نہ جاننے کی وجہ سے متعلقہ معلم کے قیام تک حجاج کو نہیں پہنچا پاتے۔ مسجد نمرہ کے اطراف چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وقوف عرفات حج کا اہم ترین فرض ہے، اس لیے ایسی صورت میں مناسب جگہ دیکھ کر حاجی میدان عرفات میں کہیں بھی اتر جائیں اور وقوف عرفات پورا کر لیں۔
عبادتوں میں مصروف رہیں، تلاوت و اذکار میں اپنا وقت مغرب تک گزاریں، بعد مغرب بغیر نماز ادا کیے ہوئے کسی بھی بس میں یا اجرت دے کر مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ شہر مکہ اور مدینہ میں جگہ جگہ ہندوستانی شفا خانے قائم کیے جاتے ہیں، ضرورت کے وقت ان سے رجوع ہوں۔ جمعہ کی نماز کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے حصے کی چھت پر نماز کی اجازت دی جاتی ہے، لہذا اوپر کے حصے میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ مکہ مدینہ شریف میں قیام کے دوران ضروریات کی کوئی چیز خریدنا ہو تو ہر مال 2 ریال کی دکان پر جائیں، سہولت رہے گی۔ ایڑیاں اور ہونٹ پھٹنا سعودی میں عام شکایت ہے، چلنے میں زیادتی کی وجہ اعضاء شکنی اور کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے ساتھ ویزلین اور درد کم کرنے والی ادویات رکھ لیں۔ لپ گارڈ اور کریک کریم کارآمد ہے۔ ہوائی چپل نرم کوشن کی خریدیں، چلنے میں آرام رہے گا۔ اینک استعمال کرنے والے عازمین ایک سے زائد اینک بنا لیں اور دھاتی کیس میں رکھ لیں۔ سفر میں اپنی اینک کہیں بھول جائے اور گم جانے کی صورت میں دوسرے اینک کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ سعودی میں 300 روپے کی اینک 300 ریال میں ملتی ہے۔ اینک کی ڈوری استعمال کریں تاکہ دھکا لگنے پر اینک محفوظ رہے۔ جو عازمین پکوان کا سامان ساتھ رکھنا چاہتے ہوں، اپنے پسند کے مسالے، مرچ پاؤڈر، کباب، مرکل وغیرہ ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ حجر اسود کے پاس فرش کی کالی پٹی مٹا دی گئی ہے، استعلام کے لیے اب پٹی پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں رہی، چلتے چلتے استعلام کر کے طواف جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ہوٹل میں کھانے کے بجائے خود پکانے سے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور بچت بھی ہوتی ہے۔ عازمین کو چاہیے کہ تھوڑی بہت گنتی عربی میں سیکھ لیں تاکہ خریدی کے وقت سہولت رہے۔ 1 سے 10 تک اس طرح یاد کر لیں: 1 ریال، ریال واحد، 2 ریال، ریالین، 3 ریال، 3 ریال، 4 ریال، 4 ریال، 5 ریال کو خمسہ اور 6 کو ستہ، 8 کو تمانیہ اور 9 کو تسعہ اور 10 کو عشرہ ریال کہتے ہیں۔ اسی طرح 20 کو عشرین، 30 کو ثلاثین، 40 اربعین اور 50 خمسین، 60 ستین اور آخری میں 100 ریال کو میاں ریال اور 200 کو میامین ریال اور 1000 کو الفا ریال کہتے ہیں۔ ہمیں دکاندار کی زبان کے مسئلے کی وجہ سے کیلکولیٹر نرخ بتاتے ہیں۔ ہوٹلوں میں سالن کے ساتھ روٹی مفت دی جاتی ہے، اس لیے روٹی کھانے والے سالن کے ساتھ روٹی لے جا سکتے ہیں۔ یہ عازمین کے لیے چند ہدایتیں تھیں۔ اب عازمین حج جہاز میں بیٹھ چکے ہیں اور وہ بحالت احرام میں جدہ ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ اس سال حج کمیٹی کی جانب سے ہر فلائٹ کے ساتھ ایک خادم الحجاج کو روانہ کیا جا رہا ہے جو سفر حج میں آپ کی رہبری و رہنمائی کریں گے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ دوران قیام عازمین سے ہمیشہ رابطے میں رہیں گے۔ GMR انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد سے مسلسل 5 تا 5.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد عازمین کا قافلہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ جدہ ایئرپورٹ پر جدہ ایئرپورٹ کے کئی بڑے ٹرمینل ہیں اور ہندوستانی حاجیوں کے ٹرمینل پر ہندوستانی جھنڈا ترنگا لہراتا ہوا نظر آئے گا، اور ہندوستانی قونصلیٹ کے لوگ اور معلم کے لوگ آپ کے رہبری و رہنمائی کے لیے ٹرمینل پر موجود رہیں گے۔ جہاز سے اترنے کے بعد آپ ایک بس میں بیٹھیں گے جو آپ کو ہندوستانی ٹرمینل لا کر چھوڑے گی۔ وہاں آپ کے پاسپورٹ کی جانچ ہوگی، اس لیے عازمین اپنے گلے میں لگے بیگ میں موجود پاسپورٹ، جس کے ساتھ ٹیکے لگنے والا ہیلتھ کارڈ اور حج کی تربیت والا کارڈ لگا ہو، کسی ایک کاؤنٹر پہ دکھا دیں۔ وہاں سعودی حکام بہت کم وقت میں آپ کے پاسپورٹ کی انٹری کر دیں گے۔ اس کے بعد معلم کے آدمی آپ کے ہاتھ سے پاسپورٹ لے لیں گے۔ آپ انہیں پاسپورٹ حوالے کر دیں۔ وہاں آپ کو ضروریات سے فارغ ہونے اور نماز کا وقت ہو تو نماز کی ادائیگی کا موقع دیا جائے گا۔ جہاز سے اترنے والا سامان آپ کی بلڈنگ تک ایک گاڑی میں پہنچا دیا جائے گا۔ آپ کو معلم کے آدمی 6-8 بسوں میں بٹھا کر جدہ سے مکہ معظمہ کے راستے پر روانہ ہوں گے۔ یاد رکھیں اس کارروائی میں وقت لگے گا، اس دوران آپ آرام سے بس میں بیٹھے رہیں۔ اگر فون ساتھ ہو تو اپنی سم بدل دیں جو آپ کو حج ہاؤس میں دی گئی تھی، اور اب آپ چاہیں تو اپنے وطن سے احباب سے بات کر سکتے ہیں۔ معلم کی بسوں کا قافلہ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ آپ چونکہ احرام کی حالت میں ہیں اور مقدس سرزمین پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے آپ ہر بدلتی حالت میں زور سے تلبیہ
انفرادی طور پر پڑھتے رہیں۔ حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے رہنا حاجی کا سب سے بڑا شعار ہے۔ معلم کی بسیں جدہ کی قرآن اور رحل والی کمان سے گزرتی ہوئی مکہ معظمہ میں داخل ہوں گی۔ یہ سفر 1 تا 2 گھنٹے میں طے ہوگا۔ پہلے آپ کا قافلہ معلم کے دفتر پر رکے گا۔ معلم کے آدمی بسوں میں پاسپورٹ کے اعتبار سے آپ کی حاضری لیں گے اور آپ کو پہننے کے لیے ایک پیلے رنگ کا پٹا دیں گے۔ اس پٹے پر معلم کا نمبر لکھا ہوگا۔ سعودی عرب میں جب تک آپ کا قیام ہے یہ پٹا آپ کی شناخت رہے گا کہ آپ کس ملک کے حاجی ہیں اور آپ کی تفصیلات کس معلم کے پاس ہیں۔ اس لیے حاجی سعودی میں دوران قیام وہاں کے شناختی کارڈ ملنے تک، جو کہ معلم کی جانب سے آپ کی تصویر کے ساتھ بنایا جائے گا، آپ اس پٹے کو ضرور ہمیشہ ساتھ رکھیں۔ معلم کی جانب سے آپ کو زمزم اور کھانے کے اسنیکس دیے جائیں گے۔ حاضری کے بعد بسوں کا قافلہ آپ کی رہائش گاہ پہنچے گا۔ آپ آرام سے بسوں سے اپنے بیگ کے ساتھ اتر جائیں اور عمارت میں داخل ہو جائیں۔ وہاں عمارت کے ذمہ دار آپ کو 5 تا 8 افراد کا گروپ بنانے کے لیے کہیں گے تاکہ انہیں کمرے الاٹ کیے جا سکے۔ اس کے لیے آپ کا ہندوستانی شناختی کارڈ دیکھا جائے گا۔ آپ میں کوئی صاحب ذمہ دار بن جائیں اور فوری اپنے کمرے کی چابی حاصل کر لیں۔ اگر کمرہ 4 کا ہو تو ایک ہی خاندان کے 4 افراد یا 2 فیملی ساتھ ہو جائیں اور کسی طرح اس مرحلے سے گزر جائیں۔ وہاں عمارت کی مختلف منزلوں پر معلم کے آدمی ایک گاڑی میں لایا ہوا سامان اتارتے دکھائی دیں گے۔ آپ اپنے سامان کی شناخت کرتے ہوئے بیگ حاصل کرتے جائیں اور لفٹ کی مدد سے یا سیڑھیوں کی مدد سے سامان اپنے کمرے تک پہنچاتے جائیں۔ دیکھ لیں کہ آپ کا سارا سامان بس سے اتار کر آپ کو مل گیا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بیگ نہ ملا ہو تو فوری معلم کے آدمیوں کو اس کی اطلاع دیں۔ کبھی کبھی حاجیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ ایک عمارت میں اور ان کا سامان دوسری عمارت میں چلا گیا۔ اس موقع پر آپ پریشان نہ ہوں اور معلم کے دیے گئے پتے پر رابطہ کرتے ہوئے سامان تلاش کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ابھی بھی آپ احرام کی حالت میں ہیں اور آپ کو عمرے کے لیے حرم شریف جانا ہے۔ آپ اپنے کمرہ پہنچ جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، کچھ کھا لیں، ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر لیں۔ اگر آپ کی رہائش حرم کے قریب ہے اور آپ پیدل جا سکتے ہیں تو معلم کے آدمی آپ کو عمرہ کرانے لے جائیں گے، یا آپ خود بھی باہر نکل کر لوگ جس جانب جا رہے ہیں اس جانب چلتے ہوئے حرم تک پہنچ سکتے ہیں۔ عزیزیہ یا حرم شریف سے دور قیام گاہ والے عازمین پہلی مرتبہ ضرور کسی رہبر کے ساتھ عمرے کے لیے حرم شریف کو جائیں، کیونکہ انہیں 1 یا 2 بسیں بدل کر حرم تک پہنچنا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ جاتے ہوئے اپنی عمارت کی نشانی، اس کا پتہ، گلی کا محل وقوع اور راستہ وغیرہ ذہن نشین کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کو مسجد الحرام کے آثار دکھائی دیں گے اور آپ اس مسجد تک پہنچ جائیں گے جس کے اندر مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ دل میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم گناہ گاروں کو اپنے گھر تک پہنچا دیا ہے۔ زندگی میں جس گھر کے سفر کی تمنا تھی آج ہم اس گھر کو پہنچ گئے ہیں۔ اگر فرض نماز کا وقت ہے تو آپ نماز حرم کے صحن میں پڑھ لیں، کچھ دیر رک جائیں۔ عمرے کے لیے صبح 8 تا 11 بجے کا وقت مناسب ہے، جبکہ لوگ اپنے گھروں کو آرام اور کھانے کے لیے جاتے ہیں، یا عشاء کے بعد کا وقت مناسب ہوتا ہے۔ حرم میں پہلی مرتبہ باب السلام سے داخل ہونے کی فضیلت ہے، لیکن اب تعمیری کاموں کی وجہ سے اس دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ باب عبدالعزیز سے داخل ہونے کی کوشش کریں، جس کے سامنے مکے کی سب سے بلند عمارت مکہ ٹاور ہے اور صحن میں گھڑی لگی ہوئی ہے۔ آپ نظریں نیچی کیے ہوئے درود شریف اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر دروازے میں داخل ہوں۔ آپ کو مطاف صحن حرم میں داخل ہونے سے پہلے نیچے اترنے کی سیڑھیاں 3 مرتبہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ملیں گی۔ تیسری مرتبہ اترنے پر آپ سفید مرمر کے پتھر والے صحن میں اتریں گے۔ آپ کے سامنے طواف کرتے ہوئے لوگوں کے پیر نظر آئیں گے۔ آپ تھوڑی دور چل کر اپنی نظریں اٹھا لیں تو آپ کے بالکل سامنے کعبۃ اللہ ہوگا۔ کعبہ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں آپ پر ایک قسم کی ہیبت اور سرور طاری ہوگا۔ آپ پرسکون انداز میں پلکیں جھپکائے بغیر اپنے مستجاب الدعا ہونے
اپنے لیے دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت اور فضل کی، اور اپنے اولاد، اپنے والدین، عزیز و اقارب اور امت مسلمہ کے حق میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا جی بھر کر کریں، کیونکہ کعبہ پر پہلی نظر میں دعا کے قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر مسجد الحرام کو جی بھر کر دیکھ لیں۔ آپ کس دروازے سے داخل ہوئے تھے اس کا نام اور نشانی والا رنگ ذہن نشین کر لیں۔ کعبے کا محل وقوع اندازہ کر لیں۔ حجر اسود دائیں جانب سے چلنے سے آئے گا۔ آپ اپنے احرام کی چادر بغل کے نیچے سے کرتے ہوئے استوا کے ساتھ طواف کے لیے آگے بڑھیں اور حجر اسود کے سامنے آتے ہی دور سے استلام کر لیں۔ استوا یہ مردوں کے لیے ہے، اور ہاتھ میں چکروں کو گننے والی تسبیح پکڑتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ طواف کا آغاز کر دیں۔ 3 چکر میں رمل کریں، یعنی فوجی کی طرح اکڑ کر چلیں، اور باقی 4 چکر بغیر رمل کے پرسکون انداز میں کریں۔ واضح رہے کہ دوران طواف کعبے کو نہیں دیکھنا ہے۔ رکن یمانی پر وہاں کی دعا اور 7 چکروں کی دعا، اس دعا کا اردو ترجمہ، یا آپ کو اردو اور عربی میں جو دعا یاد ہو وہ دعا کرتے ہوئے چکر مکمل کر لیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے صحن میں دور ہٹ کر 2 رکعت واجب طواف نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ مکروہ اوقات کے علاوہ یہ نماز طواف کے فوری بعد پڑھیں۔ مکروہ اوقات میں طواف کریں تو نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تحیۃ الطواف نماز پڑھیں۔ یہ نماز سارے حرم میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز کے بعد مختصر دعا کر لیں اور ملتزم کی جانب بڑھیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیانی حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ یہاں ہجوم زیادہ رہتا ہے۔ آپ قریب جانے کی کوشش نہ کریں اور وہاں جا کر دعا کریں۔ آپ جہاں تک ہو سکے قریب جائیں اور وہاں جا کر دعا کریں۔ کعبے کی دیوار کو خوشبو لگی رہتی ہے، اور احرام کی حالت میں کعبے کو نہیں چھونا چاہیے۔ ملتزم کے پاس دعا کر کے آپ پیچھے آ جائیں۔ مسجد میں زمزم کے نل لگے ہیں۔ آپ جی بھر کر کعبے کو دیکھتے ہوئے دعا پڑھتے جائیں اور زمزم پئیں۔ زمزم پینے کے بعد آپ کو سعی کے لیے صفا کی جانب جانا ہے۔ حجر اسود کے مقابل سعی کا راستہ ہے، وہاں ہری لائٹ جلتی رہتی ہے۔ آپ مسجد میں سے گزرتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر آ جائیں۔ وہاں قدیم پہاڑ کے نشان ہیں، جہاں رک کر دعا کریں اور سعی کے لیے دعا پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اوپر ہری ٹیوب لائٹ نظر آئے گی، اسے میلین و اخضرین کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فکر میں تیز دوڑی تھیں۔ یہاں صرف مردوں کو تیز دوڑنا ہے اور درمیان میں اپنے بچوں اور تمام مسلمان بچوں کی دین و دنیا کی اچھی تعلیم و تربیت اور بھلائی کی دعا کرنی ہے۔ آپ صفا کے 1 چکر کے بعد مروہ کی پہاڑی پہنچیں گے، وہاں بھی پہاڑی کے نشان ہیں۔ اس پر قدم رکھ کر دعا کرنے کے بعد دوسرے چکر کے لیے مڑیں۔ اس طرح صفا کے 4 اور مروہ کے 3 چکر پورے کرنے کے بعد مروہ کی پہاڑی پر آپ کی سعی مکمل ہوگی۔ سعی کی تکمیل کے بعد دعا کریں اور مروہ کے باہر کے حصے میں نکل کر وہاں مرد حضرات موجود حجامت خانوں میں اپنا حلق مکمل کرا لیں۔ حلق کے بعد مرد لوگ اپنے ساتھ موجود خواتین کے بال کے 1 پور کے مساوی کاٹ دیں۔ کوشش کریں کہ حلق کے بعد حرم میں آ کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں۔ ہو سکے تو کچھ رقم خیرات کر دیں تاکہ احرام کی حالت میں کچھ بد احتیاطی اگر ہوئی ہو تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ اب آپ کا عمرہ ہو گیا۔ گھر آ کر احرام اتارنے کے بعد آپ خوشبو کا صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ مکے کی رہائش کی عمارتوں میں گیس کے چولہے لگے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے رہائش گاہ آ کر نہا لیں، آرام کر لیں، حرم کی نمازوں اور اذان کے اوقات معلوم کر لیں، باہر نکل کر بازار کا اندازہ کر لیں۔ قریب میں پھل اور ترکاری اور روٹی کی دکانیں ہوتی ہیں۔ پکوان کے لیے ضروری سامان خرید لیں اور پکانے کا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ واضح رہے کہ رہائش گاہ میں حمام، بیت الخلاء اور چولہے مشترکہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے وہاں کی ضروریات کو استعمال کریں۔ جو لوگ حرم سے قریب ہیں کوشش کریں کہ مکے میں ان کی تمام یا بیشتر نمازیں
حرم شریف میں ہوں، ویسے مکے کا ایک بڑا حصہ حدود حرم میں آتا ہے اور ان حدود میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے ہی، لیکن مسجد حرام میں لاکھوں لوگوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مکے کی ہر طرف موجود چھوٹی چھوٹی مساجد میں پڑھنے سے نہیں ملتا۔ یہ مساجد تاجر لوگوں کے لیے ہیں، اگر حاجی ان مساجد میں نماز پڑھنے لگیں تو مقامی افراد کو تکلیف ہوگی، اس لیے حرم سے 1 کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے لوگ حرم میں ہی نماز پڑھیں۔ عزیزیہ اور دور سے آنے والے لوگوں کو چونکہ بس سے آنا پڑتا ہے اور ان میں بھی ضعیف اور خواتین کو چونکہ روز سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ 2 دن میں کم از کم حرم میں 3-4 نمازیں ضرور پڑھیں۔ ہندوستانی عازمین کو مکے میں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ قیام کا موقع ملتا ہے۔ حج سے 8 دن قبل تک اچھی صحت رکھنے والے لوگ 2 دن میں ایک عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرے کے لیے گھر سے فجر کے وقت ہی احرام باندھ کر نکلیں۔ فجر کی نماز کے بعد باب عمرہ کے باہر یا صحیح کے راستے کے باہر ٹنل کے پاس بس اسٹینڈ سے مسجد عائشہ تنعیم کے لیے گاڑیاں چلتی ہیں۔ 3 یا 5 ریال میں 8 کلومیٹر دور مسجد تک 10 منٹ میں سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ باوضو رہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز اور 2 رکعت احرام کی نماز پڑھ کر 3 مرتبہ تلبیہ کہتے ہوئے عمرے کی نیت کر لیں۔ مسجد عائشہ کے پاس بھی غسل کے حمام بنے ہیں اور وہاں نئے احرام بھی ملتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد واپسی کے راستے پر موجود گاڑیوں میں بیٹھ جائیں۔ 10 منٹ میں آپ حرم شریف پہنچ جائیں گے۔ اس وقت تک 7-8 بجے ہوں گے۔ حرم میں اس وقت ہجوم کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ سیدھی جانب چلتے ہوئے طواف کر لیں اور نماز پڑھنے کے بعد سعی کر لیں۔ پھر پہلی مرتبہ مکمل حلق کرانے والوں کے سر پر بال کم ہوتے ہیں، وہ لوگ بعد میں اپنے روم میں آ کر اپنے مشین سے خود حلق کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ مسجد عائشہ کے عمرے کو صحیح نہیں مانتے، کیونکہ بی بی عائشہ نے یہاں شدید بیماری کی حالت میں بعد اجازت احرام باندھا تھا، لیکن ہم یہ بنیادی بات ذہن نشین کر لیں کہ سعودی حکام ان کاموں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے جن کی شریعت میں گنجائش نہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمت رکھنے والے عازمین اپنے والدین اور خاندان کے مرحومین اور زندہ افراد کی طرف سے بھی بطور ثواب عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ حج کے لیے آپ کی صحت ٹھیک رہے۔ حرم شریف کی سب سے اہم عبادت نماز کے علاوہ طواف ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو حرم کے علاوہ دنیا کے کسی اور مقام پر نہیں کی جا سکتی، اس لیے جب بھی آپ حرم میں رہیں بشاشت سے جتنے طواف کر سکتے ہیں اتنے طواف کریں۔ یہ سب نفلی طواف ہیں۔ یہاں ایک طواف کا مطلب بغیر احرام کے اپنے روزمرہ لباس میں سر ڈھانک کر نیت کرتے ہوئے کعبے کے ساتھ چکر کرنا اور 2 رکعت واجب طواف نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد آپ جن کی طرف سے طواف کرتے ہیں ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ جو لوگ معذور ہیں وہ اپنی سکت کے اعتبار سے طواف کریں یا خالی اوقات میں کعبے کو دیکھ کر ذکر اور دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حرم میں کئی مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان کی فضیلت معلوم کرتے ہوئے وہاں دعائیں کریں۔ مطاف میں فرض نماز کے لیے جگہ حاصل کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے طواف شروع کریں۔ جیسے ہی اذان ہو اگلی صف میں طواف روک کر بیٹھ جائیں اور فرض نماز کے فوری بعد اگر 4 سے زیادہ چکر ہو گئے ہوں تو باقی کے چکر پورے کر کے طواف مکمل کر لیں۔ طواف میں چکر کے ساتھ اگر آپ دائرہ چھوٹا کرتے ہوئے کعبے کے قریب آ جائیں اور مقام ابراہیم کے اندر کے دائرے سے طواف کریں تو آدھے گھنٹے میں 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ فرض نماز کے لیے آپ کو کعبے کے روبرو مطاف میں جگہ بھی ملے گی۔ فرض نماز کے بعد آپ واجب طواف نماز پڑھ لیں۔ حتیم کعبے کا حصہ ہے، اس میں آپ رات کے اوقات میں سکون سے داخل ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ داخلے کی جگہ تنگ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ حتیم میں داخل ہوں بائیں جانب کو کونے میں چلے جائیں اور نماز پڑھ کر کعبے کی دیوار کو سمیٹ کر دعا کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ حتیم میں بھی عبادت میں کچھ وقت گزاریں اور سب کے لیے دعا کریں۔ حرم میں موجودگی کے دوران آپ اس زمانے کو یاد کریں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قربانیوں کے ساتھ اسلام کی دعوت دی تھی اور فتح مکہ کے بعد کس طرح یہاں سے ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی تھی۔
یہ وہ فضائیں ہیں جس میں اللہ کی رحمت ہزاروں فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ سایہ فگن رہتی ہے۔ کعبے کے قریب تو آپ راست رحمت الہی کے نیچے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہوئے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی سب کے لیے دعا کریں۔ حج کے دوران عازمین اللہ کی رحمتوں اور دعاؤں کی قبولیت کے اثرات ضرور محسوس کرتے ہیں۔ عورتیں عصر تا عشاء کے درمیان طواف نہ کریں، کیونکہ انہیں اذان کے ساتھ ہی مطاف سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اور حج کے ایام میں اذان کے بعد حرم میں جگہ ملنی مشکل ہوتی ہے اور اذان کے فوری بعد صفیں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عورتیں مردوں کے درمیان نماز نہ پڑھیں اور فجر، ظہر اور عشاء کے بعد ساری رات اپنے محرموں کے ساتھ طواف کر سکتی ہیں اور حرم میں بیٹھ بھی سکتی ہیں۔ اگر صرف وضو کی حاجت ہو تو کم پانی خرچ کرتے ہوئے حرم میں لگے نل کے پاس آپ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ میزاب رحمت کے روبرو کمان میں اندر مسجد میں مغرب اور عشاء کے بعد جناب مکی صاحب کا اردو میں بیان روزانہ ہوتا ہے، جس میں حج کے مسائل اور دیگر دین کی باتیں سنت طریقے پر بیان کی جاتی ہیں۔ آپ ان بیانات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حرم کی پہلی منزل پر جانے کے لیے اندر سے سیڑھیاں اور باہر سے اسکلیٹر لگے ہیں۔ حج کے ایام میں اگر آپ تاخیر سے پہنچے تو اوپر کی منزل پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی منزل کے اوپر جو چھت ہے، اس سے آپ کعبے کا روح پرور منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اب صحیح 3 منزل کی ہو گئی ہے، اس میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہاں بھی حرم کے مختلف گوشوں اور کعبے کے چاروں طرف آپ کی نمازیں ہوں۔ جمعہ کی نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ صبح 8 بجے آ جائیں تو مسجد کے اندرونی حصے یا پہلی منزل پر جگہ مل سکتی ہے، ورنہ صحن میں دھوپ میں نماز پڑھنا ہوگا۔ یہاں بھی فرض نماز کے بعد جنازے کی نماز کا اعلان ہوتا ہے۔ نماز کے بعد لوگ پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے آپ فوری کھڑے ہو جائیں اور ہجوم چھٹنے کے بعد کسی گوشے میں سنتیں ادا کریں۔ عرب میں دوران قیام عربی زبان سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے۔ لوگ اگر طریق کہیں تو راستہ دینے کا مطلب ہے۔ کرنسی کی گنتی وغیرہ کے الفاظ آپ یہاں رہ کر چند دن میں سیکھ لیں گے۔ مکے میں قیام کے دوران کچھ لوگ حج سے پہلے صبح کے اوقات میں وہاں کے دیگر مقامات کی زیارت کو جاتے ہیں۔ وہاں کی زیارتوں میں غار حرا، غار سور، عرفات کا میدان، مسجد نمرہ، جبل رحمہ، مینا کی وادی، جمرات، مزدلفہ اور مکے کا قبرستان جنت المعلی شامل ہیں۔ آپ حج سے پہلے زیارات کو جائیں تو عرفات کا میدان، مینا اور جمرات وغیرہ سے واقفیت ہو جائے گی۔ حج کے بعد صحت مند افراد موقع ملے تو غار حرا پر چڑھنے کی کوشش کریں۔ فجر کے بعد کچھ زمزم اور کھانے کی چیزیں لے کر گاڑی سے غار حرا کے دامن میں پہنچ جائیں۔ واضح رہے کہ یہ 800 فٹ بلند پہاڑ ہے۔ یہاں چڑھنا مناسک حج میں داخل نہیں ہے، صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے اس غار میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور یہ کہ یہاں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تبرکاً اگر کوئی چاہے تو احتیاط سے چڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ صفا مروہ کے دائیں جانب کھلے میدان میں جو سفید رنگ کی چھوٹی سی عمارت ہے، اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے۔ اب وہاں کتب خانہ بنا دیا گیا ہے۔ وہاں ٹھہر کر کسی قسم کی عبادت یا دعا کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے کچھ دیر وہاں ٹھہریں۔ اسی جانب سڑک سے سیدھے بائیں ہاتھ سے آگے بڑھیں تو 2 کلومیٹر کی دوری پر مکے کا قبرستان جنت المعلی ہے، جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بشمول کئی صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ ہر روز حرم میں جتنے بھی جنازے آتے ہیں ان کی تدفین بھی اسی قبرستان میں عمل میں آتی ہے۔ آپ کسی دن بعد فجر یہاں کی زیارت بھی کر لیں۔ حرم کے صحن میں جتنے بھی طہارت خانے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ابو جہل کے بشمول دیگر کفار مکہ کے مکان تھے، اب ان کی جگہ طہارت خانے بنا دیے گئے ہیں۔ مکے کا بس اسٹینڈ اور سبھی طہارت خانے نیچے سیلر میں بنائے گئے ہیں۔ نیچے جانے اور اوپر آنے کے لیے اسکلیٹر چلتے رہتے ہیں۔ طہارت کے لیے جانا ہو تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کر آ جائیں، کیونکہ نماز سے قریب وقت میں ہجوم بڑھ جاتا ہے۔ عورتوں کے طہارت خانے علیحدہ ہیں۔ عورتیں کسی جان پہچان کی عورت کے ساتھ جائیں تو مناسب ہوگا۔ حرم کے چاروں طرف سونے کی دکانیں اور دیگر ضروریات کی دکانیں ہیں۔ باب عبدالعزیز کے روبرو بن داؤد نام کا بڑا شاپنگ مال ہے۔
शार अब्दुल खलील पर मुतीम तैयबा नाम की पाकिस्तानी होटल और आगे बाएं जानिब हैदराबादी होटल अजीज़िया है और भी कई होटलें हैं। लोग नमाज के साथ ही इन दुकानों में ख़रीदारी में लग जाते हैं। आजकल वहाँ चाइना का बना हुआ सस्ता और निस्बतन गैर मियारी सामान ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है। वहाँ से कम कीमत की जानेमाज़ें, टोपियाँ, इतर और सुरमा वगैरह हैदराबाद में शहरान में मिल रही हैं। वहाँ कपड़ा भी हिंदुस्तान के मुकाबले में कम मियार का और महंगा मिलता है। हाजियों को बतौर तोहफ़ा जमज़म और खजूर और लोगों के लिए दुआएं लानी हैं, इसलिए हम रोज़ाना दुकानों में अपने अफराद ख़ानदान की फरमाइशों के हिसाब से ख़रीदारी में लग जाएं तो हमारे हरम में गुजारने के कीमती अवकाश ज़ाय होंगे। इसलिए हम अपनी ज़रूरियात से फ़रागत के बाद अपना ज़्यादा वक्त हरम में गुजारें। देखा गया है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की से आने वाले आज़िमीन हम हिंदुस्तानियों से ज़्यादा हरम में तवाफ़ और दीगर इबादतों में लगे रहते हैं। इसलिए हम भी कोशिश करें कि यहाँ हर रोज़ हमारे 5 से 10 तवाफ़ हों। महीने भर में 2-3 मरतबा मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ें, 1 से 3 रोज़े रखें, सदक़ा व खैरात करें और अपनी ख़ज़ा नमाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें। आज़िमीन अपनी मसरूफ़ियात के साथ हज तक मसरूफ़ रहें और ज़िलहज्जा का चाँद मालूम होने के बाद हज की तैयारी में लग जाएं। वहाँ चाँद की इत्तला अखबारात के ज़रिए होती है, इसलिए आप यकुम ज़िलहज का अंदाज़ा अखबार देखकर कर लें। लोगों की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हज के अय्याम कब से शुरू हो रहे हैं। हज की तैयारी का अहम मरहला कुर्बानी का नज़म करना होता है। हज क्लासों में आपको इस ज़िमन में ज़रूरी हिदायत मिल गई होंगी, इसलिए दरमियानी अफराद पर भरोसा किए बगैर अपनी तमानियत के साथ अल-राजी बैंक के कुर्बानी कूपन ख़रीदें या अपनी भरोसामंद अफराद से कुर्बानी का नज़म करें। सुना है कि खानगी अफराद कुर्बानी का गोश्त मुकामी होटलों को फ़रोख्त कर देते हैं, जबकि बैंक की कुर्बानी का गोश्त हुकूमत का एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत महफूज करते हुए दुनिया भर के करीब मुस्लिम ममालिक को रवाना किया जाता है। इसलिए आप हुकूमत की निगरानी में कराए जाने वाली कुर्बानी में हिस्सा लें तो यह महफूज अमल होगा। हज से 2 दिन पहले से हज की तैयारी शुरू कर दें। 5 दिन के लिए अलग अलग बैग तैयार कर लें। बाज़ार से सेब, खुश्क मेवे, जाम, रोटी वगैरह ख़रीद लें। हर हाजी अपने साथ 2-4 लीटर जमज़म साथ रखे, क्योंकि मीना में बर्फ़ वाला सादा पानी सरबराह किया जाता है। मोलिम के आदमी 2 दिन कबल आपको मीना में क़ियाम और ताम के कार्ड देंगे, जिसमें आपके डेरे का नंबर लिखा होता है। 7 तारीख़ को असर के बाद अगर आप हरम से करीब हों तो घर से हज का एहराम बांधकर हरम शरीफ जाएं। मगरिब की नमाज के बाद नफिल तवाफ़ करें। अगर इशा का वक्त हो जाए तो इशा पढ़कर एहराम के 2 रकात नफिल पढ़कर तलबिया पढ़ते हुए हज के एहराम की नीयत कर लें। हज की आसानी और कबूलियत की दुआ करें और फौरी कमरे को आ जाएं, क्योंकि मौलिम की बसें आपको रात को ही मीना ले जाकर छोड़ती हैं। कुछ लोग तवाफ़ के बाद हज की सही यानी तवाफ़ ज़ियारा की सही पहले कर लेते हैं, उसकी गुंजाइश है, लेकिन हज के अरकान तसलसल में करें तो बेहतर होगा। आप शाम का खाना खाकर ज़रूरियात से फारिग होकर एहराम की हालत में ज़रूरी सामान के साथ तलबिया पढ़ते हुए मौलिम की बसों में बैठ जाएं। गुज़िश्ता साल से मक्के मुअज़्ज़मा में तजुर्बाती तौर पर ट्रेन सर्विस शुरू कर दी गई है और आज़िमीन को मक्का से मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, मीना, जमरात और मक्का मुअज़्ज़मा मुंतकिल करने के लिए ट्रेन की खिदमत हासिल की जा रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल के हुज्जाज कराम का तासुर ये रहा कि लाखों हाजियों की ट्रेन से मुंतकिली के दौरान काफ़ी भीड़ रही, जिससे आज़िमीन को तकलीफ़ हुई। इसलिए आप अगर मुमकिन हो तो मौलिम की बसों के ज़रिए ही सफ़र करें और जहां ट्रेन का सफ़र लाजमी हो वहां भीड़ से बचने की कोशिश करें। बहरहाल ट्रेन या बस में सवार होते ही आप अपने हाथ में स्टील का कड़ा ज़रूर पहन लें। मौलिम का दिया हुआ पीला पट्टा और शनाख्ती कार्ड भी रखें। अपने साथ कुरान शरीफ और हज की दुआओं की किताबें रखें। मौलिम के आदमी आपको रात में 1 घंटे में मीना में आपको मुकर्रर करदा डेरे में छोड़ देंगे। आप बुज़ुर्ग लोगों के मशवरे से अपने डेरे के कोने में ख़वातीन को अलग ठहरा दें। जो लोग ख़वातीन को अपने साथ रखने की ज़िद करते हैं उन्हें समझाएंगे कि हम यहाँ 5 दिन हज जैसी अजीम इबादत के लिए आए हैं और पर्दे के मामले में हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करते हुए कैसे हज कर सकते हैं। इस तरह लोगों को समझाकर ख़वातीन को अलग कर दें और पर्दा छोड़ दें। मीना में कम जगह में
آپ کے آرام کے لیے ایک گدا اور بلانکٹ معلم کی طرف سے آپ کی ادا کردہ فیس میں بچھائی جاتی ہے۔ آپ دوسروں کا خیال کرتے ہوئے بغیر لڑائی جھگڑے کے کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہاں طہارت اور وضو کے لیے لائن زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کھانے پینے میں کمی کرتے ہوئے اور اپنے وضو کو برقرار رکھتے ہوئے ہم وہاں رہیں۔ صبح جلد اٹھ کر تہجد پڑھ لیں۔ ہر ڈیرے میں اذان دے کر کسی اچھے حافظ و قاری یا بزرگ شخص کی امامت میں پانچوں نمازیں پڑھیں۔ معلم کی طرف سے صرف ناشتے میں چائے اور بسکٹ فراہم کیے جاتے ہیں۔ بعض معلمین عازمین کو کھانا بھی فراہم کرتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ لائی ہوئی غذائی اشیاء بھی استعمال کریں۔ باہر 10 ریال میں بریانی یا روٹی آملیٹ وغیرہ ملتا ہے۔ آپ صحت کا خیال کرتے ہوئے غذا اور پانی استعمال کریں، کیونکہ آپ کو 5 دن احتیاط سے گزارنے ہیں۔ 8 تاریخ کو آپ کو صرف مینا میں نمازوں اور عبادتوں میں وقت گزارنا ہے۔ ڈیروں میں علماء کرام کی جانب سے بیانات کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ ذکر و فکر، تلاوت اور عبادت میں اس دھیان کے ساتھ وقت گزاریں کہ یہی وہ میدان ہے جہاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی عظیم مثال پیش کی تھی۔ معلم کے لوگ 8 تاریخ کی رات سے ہی حاجیوں کو اپنی بسوں کے ذریعے میدان عرفات میں اپنے ڈیروں میں منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سنت اور حکم یہ ہے کہ مینا سے 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ اگر آپ دیگر سواریوں کے ساتھ جانا چاہتے ہوں تو رک جائیں، ارکان صحیح ادا ہوں گے، لیکن معلم کی بس میں جانا ہو تو رات میں ہی سفر کر لیں۔ یہ اپنی سہولت دیکھ کر کریں۔ ویسے دیکھا گیا کہ فجر کے فوری بعد بھی معلم کی کچھ بسیں مل جاتی ہیں۔ آپ ان بسوں میں سوار ہونے کی کوشش کریں یا اوپر برج پر جا کر کسی خانگی گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ مسلسل تلبیہ پڑھتے رہیں۔ صبح میں اول وقت میں راستہ کھلا رہتا ہے اور آدھے گھنٹے میں آپ 8 کلومیٹر دور میدان عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ یہ 20 کلومیٹر رقبے والا وسیع میدان ہے، جس میں مسجد نمرہ واقع ہے، جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ حج کے موقع پر ظہر اور عصر کی نمازیں قصر پڑھی جاتی ہیں۔ میدان میں جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں، سڑکیں ہیں، معلمین کے عارضی ڈیرے ہوتے ہیں۔ میدان کے ایک سرے پر جبل رحمت ہے، ایک دواخانہ ہے۔ میدان عرفات میں ہرے بھرے نیم کے درخت ہیں جو اب کافی بڑے ہو چکے ہیں۔ حجاج نماز پڑھنے کے بعد ان درختوں کی چھاؤں میں وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ جب آپ عرفات کے میدان پہنچ جائیں اور اگر ڈیرے میں پہنچ جائیں تو اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کر لیں۔ معلم کی جانب سے کھانے کے لیے بریانی وغیرہ دی جاتی ہے، وہ حاصل کر لیں۔ باہر سڑک پر پانی کی بوتلیں، چھاچھ اور دیگر خورد و نوش کی اشیاء بڑی مقدار میں مفت تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کی حد تک پانی اور دیگر اشیاء حاصل کر لیں۔ اگر جبل رحمت قریب ہو تو وہاں جا کر دعا کر لیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے دامن میں ٹھہر کر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لاکھ سے زائد صحابہ کے روبرو تکمیل اسلام اور تبلیغ اسلام کی ہدایت کے ساتھ خطبہ دیا تھا۔ آپ پہاڑ کے قریب جا کر دعا کر لیں۔ حج کے دن پہاڑ پر چڑھنے اور وقوف کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ اپنے ڈیرے کو آ کر فوری عبادت میں لگ جائیں۔ لوگوں کے مشورے سے نماز کے اوقات طے کر کے اس کا اعلان کر دیں۔ چونکہ ہندوستانی حجاج کا مکے میں قیام 15 دن سے زائد کا طے ہے اور وہ کسی لمبے سفر پر نہیں گئے ہیں، اس لیے وہ مقیم کہلائیں گے۔ اور عرفے کے دن جماعت کے ساتھ مکمل نماز پڑھیں، قصر نہ کریں۔ جو قصر کرنا چاہتے ہیں ان سے نہ الجھیں اور اپنے گروپ کے ساتھ مکمل نماز پڑھیں۔ ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر پڑھیں اور عصر کے بعد باہر کھڑے ہو کر وقوف عرفہ کریں۔ وقوف حج کا رکن اعظم اور اہم فرض ہے۔ درود شریف اور دیگر دعاؤں کے ساتھ پرسکون انداز میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اپنی گزری ہوئی زندگی پر ندامت، گناہوں سے توبہ کے ساتھ دین و دنیا کی بھلائی اور اللہ کی رحمتوں کے حصول، ایمان پر زندگی گزارنے اور ایمان پر خاتمے کے لیے اپنے لیے اور سبھی مسلمانوں کے حق میں جی بھر کر دعا کریں۔ عرفے کے دن معلم کی جانب سے، علماء کرام کی جانب سے اجتماعی دعاؤں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اگر قریب میں ایسی اجتماعی دعا ہو رہی ہو تو آپ اس میں شرکت کریں۔ 2-3 گھنٹے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اپنے سب مسائل کے حل اور امت مسلمہ پر رحم و کرم کے تعلق سے یاد کر کے دعائیں کرتے جائیں، کیونکہ عرفے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
اور حجاج کے لیے بشارت ہے کہ جو کوئی حج کے دن میدان عرفات میں تھوڑی دیر بھی ٹھہر جائے اس کے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وقوف عرفہ کے بعد بھی اپنے گناہوں کی معافی کا اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس شخص کا ایمان کمزور سمجھا جائے گا اور وہ بڑا محروم رحمت شخص ہوگا۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اقطاع عالم سے آئے لاکھوں اللہ کے مہمانوں کا حج ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فون ہو تو آپ اپنے عزیز و اقارب کو بھی اپنے حج کی خوشخبری دے سکتے ہیں۔ شام ہوتے ہی لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مزدلفہ کی طرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ عرفات سے واپسی کے راستے پر 5 تا 7 کلومیٹر دور پہاڑیوں کے درمیان کا میدانی علاقہ ہے۔ اگر آپ کو معلم کی بس مل جائے تو کسی طرح اس میں سوار ہو جائیے یا کچھ دور چل کر کسی گاڑی میں بیٹھ جائیے۔ یہ فاصلہ سرکتی ہوئی ہزاروں گاڑیوں کے ساتھ 3-4 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ گزشتہ سال حاجیوں کو ٹرین سے بھی روانہ کیا گیا ہے جس میں بہت تنگی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ یا ٹرین سے یا گاڑی سے مزدلفہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے آپ کو عرفات کے میدان سے ہی ضروریات سے فارغ ہو کر گاڑی میں سوار ہونا ہے۔ اپنے ساتھ پانی کی بوتلیں محفوظ رکھیں۔ رات 10-11 بجے آپ مزدلفہ پہنچیں گے۔ بورڈ پڑھ کر آپ کو اندازہ کر لیں کہ آپ مزدلفہ کے اندر پہنچے ہیں یا باہر ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مزدلفہ شروع ہونے سے پہلے ہی قیام کر لیتے ہیں اور بعد میں مسائل پوچھتے ہیں کہ ان کا قیام ہوا یا نہیں۔ اس لیے آپ کچھ حصہ آگے بڑھ کر سڑک کے دائیں یا بائیں جانب جہاں طہارت خانے اور وضو خانے قریب ہوں وہاں چادر بٹھا کر بیٹھ جائیں۔ ایک گروپ بنا کر بعد وضو اذان دے کر پہلے مغرب کی نماز اور اس کے فوری بعد عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کریں۔ یہاں بھی عشاء کے 4 فرض پورے پڑھنے ہیں۔ نماز کے بعد کچھ کھا پی لیں، وہاں اگر چائے مل جائے تو پی لیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ اب آپ کو یہاں سے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے چنے کے دانے کے مماثل تقریباً 100 کنکریاں چننا ہے۔ مزدلفہ کا سارا علاقہ پہاڑی ہے اور آپ 1 گھنٹے میں ساری کنکریاں اٹھا لیں گے، انہیں محفوظ کر لیں۔ یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اپنی تھکاوٹ کے باوجود کوشش کریں کہ رات کا کچھ حصہ عبادت اور دعاؤں میں گزاریں۔ کچھ دیر بغیر چہرے پر اور پاؤں پر اوڑھے بغیر سو جائیں۔ صبح 3-4 بجے بیدار ہو جائیں۔ تہجد کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھیں۔ بہت سے لوگ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ مکے میں فجر کی اذان کا وقت یاد رکھیں، اس سے 5-10 منٹ بعد ہی اذان دے کر جماعت سے فجر کی نماز ادا کریں اور اس کے فوری بعد کھڑے ہو کر وقوف مزدلفہ کریں۔ یہاں بھی طلوع سورج تک دعا کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ مزدلفہ کے پچھلے حصے میں ٹھہرے ہوں تو طلوع سے پہلے ہی وقوف سے فارغ ہو کر اپنے سامان کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیں۔ مزدلفہ کا راستہ 1 تا 2 کلومیٹر ہے۔ اب تو مینا کا کچھ حصہ بھی مزدلفہ میں آ گیا ہے۔ یہاں گاڑیاں ملنا یا گاڑیوں کی حرکت کرنا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے آپ ہمت کر کے مینا کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ لوگوں کو چلتے دیکھ کر آپ کو بھی ہمت آ جائے گی۔ مینا میں شناخت کے لیے مختلف ممالک کی جانب سے ہوا میں بڑے غبارے لہرائے جاتے ہیں جن پر ان ممالک کے جھنڈوں کے رنگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ڈیرے سے قریب بھی کوئی غبارہ تھا تو اسے دیکھتے ہوئے آپ چلتے جائیں۔ راستے میں لوگ رہبری کے لیے بھی موجود رہتے ہیں۔ 1 گھنٹہ چلنے کے بعد آپ اپنے ڈیرے کو پہنچ جائیں گے۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، ہمارے لیے عید نہیں ہے اور نہ عید کی نماز ہے، بلکہ آج جمرات جا کر بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے، جس طرح جمرہ عقبہ کی رمی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد میں لوگ جمرات کی طرف جا رہے ہیں۔ معلم کی طرف سے ہر ملک کے لوگوں کے لیے رمی کا وقت دیا جاتا ہے، آپ اس کی پابندی کریں۔ جمرے کے پاس اس طرح ٹھہریں کہ سیدھی جانب مینا اور بائیں جانب مکہ ہو۔ عموماً پہلے دن 12 بجے کے بعد ہجوم کم ہو جاتا ہے، آپ اس کے بعد جا کر رمی کر لیں۔ پہلے جانے کی کوشش میں بھگدڑ کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب جمرات کا کمپلیکس 3 منزلہ بنا گیا ہے اور جانے کا راستہ اور آنے کا راستہ الگ الگ کر دیا گیا ہے، اس لیے سہولت کے ساتھ رمی کریں اور کوئی جلد بازی نہ کریں۔ رمی کے بعد قربانی کا مرحلہ ہے۔ اگر آپ انفرادی قربانی کر رہے ہوں تو رمی کے بعد قربان گاہ جا کر
جانور قربان کریں کسی شناسہ کے ذریعے کرا رہے ہوں تو انہیں فون پر اطلاع دے کہ آپ کی رمی ہو چکی ہے، اب قربانی کر دی جائے۔ الراضی بینک والے قربانی کا وقت 11 بجے کا دیتے ہیں، آپ حلق کرانے کے لیے احتیاطاً کچھ تاخیر کر لیں اور شام میں عصر کے بعد حلق کرا کر احرام اتار دیں اور بعد غسل نئے کپڑے پہن لیں۔ بہت سے لوگ پہلے دن ہی طواف زیارہ کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو جاتے ہیں اور مغرب سے رات بھر وہاں کافی ہجوم رہتا ہے۔ آپ کو رات کسی حال مینا میں گزارنی ہے، اس لیے اگر آپ طواف زیارہ کے لیے دوسرے دن فجر کے بعد فوری نکلیں تو مناسب ہوگا، اس لیے آپ 10 تاریخ کو رمی، قربانی اور حلق کرا لینے کے بعد مینا کے خیمے میں آرام کر لیں اور 11 تاریخ کو بعد فجر مینا سے مکہ کے لیے نکلیں۔ اگر آپ کی رہائش حرم سے قریب ہے اور آپ روم کو جا سکتے ہیں تو اپنا احرام وغیرہ کا اضافی سامان اور کنکریاں ساتھ رکھ لیں۔ صبح برج پر آ کر گاڑی میں بیٹھ کر حرم آ جائیں، ہو سکے تو روم پر اپنا سامان رکھ دیں، ہوٹل سے کھانا کھا لیں اور فوری حرم چلے جائیں۔ حرم میں مطاف سے طواف ہو جائے گا۔ صحیح کے لیے بھی اب 3 منزلیں بنا دی گئی ہیں، اس لیے اب نیچے ہجوم ہو تو آپ پہلی یا دوسری منزل سے بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ ضعیف افراد کے لیے طواف ریام بھی بنایا گیا ہے، وہاں سے بھی ضعیف افراد طواف کر سکتے ہیں۔ صحیح سے فراغت کے ساتھ ہی اب آپ کے حج کے فرائض مکمل ہو گئے۔ آپ شکرانے کی نماز پڑھیں، کچھ خیرات کر دیں، دوپہر کا کھانا کھا کر اور کچھ توشہ لے کر حرم سے سیدھے گاڑی کے ذریعے مینا روانہ ہوں۔ گاڑی والے کو جمرات برج پر چھوڑنے کے لیے کہیں، کیونکہ آپ کو دوسرے دن کی کنکریاں زوال کے بعد مارنی ہیں۔ افضل ہے کہ غروب سے پہلے کنکریاں مار دی جائیں، لیکن رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ 3 شیطانوں کو یک کے بعد دیکھے کنکریاں مارنے کے بعد بھی دعا کرنی ہے۔ کنکریاں مار کر اپنے خیمے کو واپس آ جائیں، رات میں آرام کر لیں۔ مینا کے میدان میں جمرہ سے بائیں جانب مسجد خیف ہے۔ اس مسجد کے پاس کئی پیغمبروں کے مدفون ہونے کا ذکر ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ایک نماز اس مسجد میں جماعت سے ہو جائے۔ تیسرے دن زوال کے بعد آپ کو کنکریاں مارنا ہے، اس دن بھی لوگوں کا واپسی کا ہجوم رہتا ہے۔ آپ 3-4 بجے سکون سے کنکریاں مار دیں۔ تینوں دن کنکریاں مارتے وقت اس وقت کو یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے اپنی عزیز ترین اولاد کو قربان کرنے سے روکنے کے لیے بہکایا تھا اور آپ نے تینوں مرتبہ اسے دھتکارتے ہوئے رضا الہی کے مطابق عمل انجام دیا تھا، جس کی یاد کے طور پر آج آپ کنکر مارتے ہوئے ایک حکم پورا کر رہے ہیں اور اپنی زندگی سے بھی شیطان مردود کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حج کے سارے ارکان شعائر اسلام ہیں، ان کی انجام دہی کے وقت خلوص دل کے ساتھ ہمیں ان کی اسلامی اہمیت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کا مختصر سامان والا بیگ ساتھ ہے اور آپ 4 کلومیٹر پیدل چل سکتے ہیں تو آپ جمرات میں کنکریاں مار کر سیدھے آگے بڑھ جائیں۔ آگے شیڈ کے نیچے سے جو راستہ جاتا ہے وہ ٹنل سے ہوتا ہوا سیدھے مکہ پہنچ جاتا ہے اور آپ 1 گھنٹہ چلنے کے بعد عصر کے بعد تک حرم پہنچ سکتے ہیں۔ شیڈ میں ہجوم زیادہ رہتا ہے، بازو ایک کھلا راستہ بھی ہے جہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ مینا سے مغرب سے پہلے نکلنا ہے، ورنہ مینا میں ٹھہر کر چوتھے دن کنکریاں مار کر واپس آنا ہے۔ گاڑی سے جانے والے بھی تیسرے دن مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دیں اور اس کے بعد رات میں کسی بھی وقت گاڑی سے مکے واپس آ جائیں۔ اس طرح آپ کے حج کے 5 دن مکمل ہو گئے۔ یہ آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ آپ گناہوں سے بخشائے ایسے ہو گئے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ ایک دوسرے کو حج کی مبارکباد دیں، اچھے پکوان کریں۔ اس موقع پر قربانی کا گوشت بھی آتا ہے اور دعوتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ آرام سے اپنا باقی وقت عبادات میں گزاریں۔ حج کے بعد 4-5 دن میں حرم میں زیادہ ہجوم رہتا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں چند ایک نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ عموماً حج کے بعد جدہ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ تفریح یا شاپنگ کے لیے حج کو نہیں آئے بلکہ ایک اہم فریضے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کو لے جا رہے ہیں تو آپ 1 دن کے لیے جا سکتے ہیں، ورنہ حرم کی نمازیں چھوڑ کر جانا محرومی کی بات ہے۔ اگر آپ زیارت کو نہیں گئے ہیں تو زیارت کر لیں۔ حرم میں حجر اسود کا بوسہ لینا اب بھی جوخم کا کام ہے۔ ہر وقت ہجوم کے سبب کچلے جانے کا خدشہ رہتا ہے۔
موقع دیکھ کر بوسہ لینے کی کوشش کریں۔ خواتین احتیاط کرے تو بہتر ہوگا۔ حج کے بعد زیادہ سے زیادہ طواف اور عمرے کرتے رہیں۔ مدینہ منورہ روانگی سے قبل ضروری خریداری کر لیں۔ روانگی سے 2 دن قبل مولم کے لوگ آپ کی بلڈنگ پر روانگی کی تاریخ اور بس نمبر کی اطلاع دیں گے۔ سامان کو رسیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مضبوطی سے باندھ دیں۔ اپنی روانگی سے قبل وداعی طواف ضرور کر لیں۔ کعبے سے چمٹ کر اور حتیم میں داخل ہو کر خوب دعائیں کریں۔ بار بار اس سفر کو بلانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ عالم اسلام کی بھلائی کی دعا کریں اور کچھ خیرات کرتے ہوئے باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں۔ بار بار کعبے کو پلٹ کر دیکھتے جائیں۔ باہر نکلنے تک بھی اس دروازے سے کعبہ شریف دکھائی دیتا ہے۔ آخری مرتبہ کعبے پر وداعی نظر ڈالتے ہوئے بعدیدہ نم حرم سے ودا ہوں۔ دل میں یہ خیال رہے کہ ہم نے اس جگہ کی جیسی قدر کرنی تھی ویسی نہیں کی، اس کے لیے اللہ سے معافی چاہیں۔ گھر پہنچ کر مدینہ منورہ روانگی کی تیاری مکمل کر لیں اور وقت مقررہ پر اپنے سامان کے ساتھ بس میں سوار ہو جائیں۔ حج سے فراغت کے بعد آندھرا پردیش کے حجاج کرام وطن واپسی سے 8 یا 9 دن قبل مدینہ منورہ کو بسوں کے ذریعے روانہ ہوں گے۔ کچھ حاجیوں کو اگر ممکن ہو تو حج سے پہلے بھی مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے۔ مکے میں آپ کی بلڈنگ میں مولم کے آدمی روانگی کا شیڈول لگائیں گے۔ اس سے قبل آپ 1 ماہ کے قیام کا سارا سامان اچھی طرح پیک کر لیں۔ کھجور مکہ سے نہ لیں۔ مدینہ میں کھجور کی بڑی مارکیٹ ہے، البتہ ضروری تبرکات کی خریداری کر لیں۔ یاد رکھیں کہ آپ سفر حج پر اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعاؤں کا تحفہ لا رہے ہیں، اس لیے جائے نماز، کپڑے یا سونے وغیرہ کی خریداری میں قیام مکہ کے اہم ایام کو بازاروں کے زینت نہ بنائیں، بلکہ روانگی سے کچھ دن قبل اپنے بجٹ کے اعتبار سے اور وزن کے اعتبار سے کچھ خریداری کر لیں۔ اپنے خرچ کا بجٹ بنائیں۔ ایک آدمی کو حج کے 5 دنوں میں بشمول قربانی 600 تا 800 ریال کا خرچہ آتا ہے۔ مکے میں 1 ماہ سفر اور ضروریات کی تکمیل کے لیے 300 سے 400 ریال خرچ ہوتا ہے۔ مدینہ میں کھانے کے لیے 200 ریال خرچ ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک فرد کے اوسط اخراجات کے ساتھ مکمل سفر حج کے لیے 1500 ریال کی تقریباً ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ اپنے موجود پیسوں میں ہی حج کے اخراجات کو محدود رکھنا چاہتے ہیں تو ہر حاجی 500 ریال تک خریداری کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اپنا بجٹ بنا کر خریداری کریں اور سامان کو اچھی طرح پیک کر لیں۔ حج کے بعد آپ چاہیں تو اپنے خاندان والوں کی طرف سے عمرے بھی کر سکتے ہیں۔ روانگی کے دن اول وقت میں وداعی طواف کر لیں۔ عورتیں اگر مجبوری ہو تو یہ نیت کر لیں کہ انہوں نے اپنا جو آخری طواف کیا تھا وہی وداعی طواف ہے۔ 2 رکعت صلاۃ المعافی پڑھ کر اللہ سے معافی چاہیں کہ اس مقام کی جیسی قدر کرنی تھی ہم نے نہیں کی، اور یہ کہ اللہ ہمیں کعبۃ اللہ کا دیدار اور حج بیت اللہ کے لیے بار بار بلائے۔ کعبے پر وداعی نگاہ ڈالتے ہوئے بعد عید نم باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں، کیونکہ اس دروازے سے کعبہ آپ کو باہر نکلنے تک نظر آئے گا۔ بلڈنگ آ کر وقت مقررہ پر اپنی بس میں بیٹھ جائیں اور اندازہ کر لیں کہ آپ کا سامان آپ کی بس میں ہی سوار ہوا ہے یا نہیں۔ عموماً مدینہ منورہ کا سفر رات میں ہوتا ہے اور 4 تا 6 گھنٹوں میں آپ مقدس سرزمین مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنا ہینڈ کیری سامان اس خیال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو اس مقدس سرزمین پر اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل ہی دل میں اجازت کے ساتھ بس سے نیچے اتر جائیں۔ مدینے میں آپ کو حرم سے قریب کسی بڑی ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک فلائٹ کے عازمین ایک ہی ہوٹل میں ٹھہریں، لیکن بعض مرتبہ ایک فلائٹ کے عازمین کو 2 مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے اور ایک ہوٹل کے عازمین کا سامان دوسری ہوٹل چلا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال پر آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنے ساتھ موجود ہینڈ کیری میں رکھے لباس اور ضروری سامان کو ساتھ رکھیں، استعمال کریں، اور نماز کے بعد سامان تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک ہی ہوٹل میں ساری فلائٹ کے لوگوں کو لایا جائے تو آپ نیچے اتر کر ہوٹل کے ریسیپشن پر اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ رجوع ہوں۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں 5 تا 6 افراد کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی آگے بڑھ کر جوڑیاں بنا لیں۔ چاہیں تو ایک کمرے میں 5 مرد اور دوسرے کمرے میں 5 عورتیں ٹھہر سکتی ہیں، یا ایک کمرے میں ایک طرف عورتوں کو اور ایک طرف مردوں کو ٹھہرانے کا فیصلہ کر لیں۔ یہ کام آپ کو خود کرنا ہے۔ ہوٹل والے یہ ترغیب نہیں دیتے، انہیں افراد کے اعتبار سے کمرے بھرنا ہوتا ہے،
جیسے ہی آپ کسی فیصلے پر پہنچ جائے مطلوبہ تعداد کے شناختی کارڈ دکھا کر کمرے کی کنجی حاصل کر لیں۔ لوگ نچلی منزلوں میں رہنے کے لیے جلد بازی اور ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس سفر میں ہر موقع پر بزرگوں کا خیال اور مقدس سرزمین مدینہ کا احترام ملحوظ رکھنا ہے۔ کنجی مل جانے کے بعد کمرے کا رخ کریں۔ معلم کے آدمی لفٹ کے ذریعے ہوٹل کی مختلف منزلوں میں تھوڑا تھوڑا سامان چھوڑتے ہیں، کیونکہ نچلی منزل پر بسوں کے ذریعے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ اپنے ساتھ لوگوں کی مدد سے جلدی 8-10 منزلوں تک اپنا سامان ڈھونڈ لیں۔ اس وقت لفٹ مصروف رہتی ہے، اس لیے سیڑھیوں کے ذریعے آپ اپنا سامان کمرے تک پہنچا لیں۔ باتھ روم میں ٹھنڈے اور گرم پانی کا انتظام دیکھ لیں۔ ہوٹل کے ریسیپشن کی دیوار پر مختلف گھڑیوں کی شکل میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کے اوقات دکھائے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ وہاں نماز کا نہیں بلکہ اذان کا وقت دیا جاتا ہے، اور ہمیں ہر نماز کے لیے اذان سے 15 منٹ پہلے مسجد میں رہنا ہے۔ اگر کسی کا کوئی بیگ نہ ملے تو پریشان نہ ہو اور پہلے نماز کی تیاری کے ساتھ حرم شریف کی طرف جانے کی فکر کریں۔ اپنے ساتھ خواتین ہوں تو کسی خاتون کے ساتھ ان کی جوڑی بنا کر ہوٹل سے حرم کا راستہ دکھاتے ہوئے حرم کی طرف چل پڑیں۔ حرم میں درود شریف اور دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہوئے پرسکون انداز میں مسجد میں کسی دروازے سے داخل ہو جائیں۔ اگر آپ کی ہوٹل جانب قبلہ ہے تو آپ کی نظروں کے سامنے سبز گنبد کا وہ دل فریب نظارہ ہوگا جسے دیکھنے کے لیے آپ نے زندگی بھر انتظار کیا۔ اپنی آنکھوں کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور نظاروں سے ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے مسجد میں آگے بڑھتے جائیں۔ خواتین کی نماز مسجد کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے، انہیں مناسب ہدایات دے کر روانہ کر دیں۔ مسجد میں کچھ رقم خیرات کریں۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر اذان کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مسجد نبوی میں فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی اذان دی جاتی ہے۔ اگر آپ مسجد پہنچ گئے ہوں تو تہجد پڑھ لیں اور تلاوت قرآن اور درود شریف پڑھتے ہوئے فجر کی اذان کا انتظار کریں۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچا دیا۔ آپ تاریخ اسلام کے ان واقعات کو یاد کریں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پہنچے تھے تو انصار نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا اور آگے چل کر کس طرح مسجد نبوی کی بنیاد پڑی تھی۔ واضح رہے کہ موجودہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سارا شہر مدینہ آ گیا ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے مکانات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مکانات بھی آ چکے ہیں۔ اس لیے اب آپ ان فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں جہاں سارے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہو فوری سنت پڑھ کر دونوں حرمین شریفین میں امام کی آمد کے ساتھ جماعت ٹھہر جاتی ہے۔ جماعت کا وقت طے نہیں رہتا۔ فجر کی نماز کے بعد انفرادی طور پر جی بھر کر دعا کر لیں۔ مسجد میں ہر ستون کے ساتھ چپل رکھنے کے نمبر وار ڈبے لگے ہوتے ہیں۔ مسجد کے بائیں جانب والے ڈبوں میں آپ اپنے چپل کا بیگ رکھ دیں۔ مسجد میں جگہ جگہ زمزم کے کولر رکھے ہوتے ہیں جس پر بارد اور غیر بارد زمزم لکھا ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈا اور سادہ زمزم۔ آپ ہلکے نیلے رنگ کے غیر بارد زمزم کے کولر سے جی بھر کر زمزم پی لیں۔ مسنون دعا اور دیگر دعائیں پڑھیں۔ زمزم جس مقصد سے پیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے، اس لیے جب بھی زمزم پئیں اپنے لیے، اپنے افراد خاندان اور امت مسلمہ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کریں۔ اپنے بیگ میں 1 لیٹر پانی کی 1-2 خالی بوتلیں رکھیں اور روم کو جاتے ہوئے روز زمزم ساتھ لے جائیں۔ مدینے میں قیام کے دوران آپ صرف زمزم ہی استعمال کریں اور کوئی دوسرا پانی استعمال نہ کریں۔ زمزم سے فراغت پا کر آپ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور سلام پیش کرنے کے لیے دائیں جانب قبلہ، دائیں جانب قدیم مسجد نبوی کے حصے کی طرف آگے بڑھیں۔ مسجد کی پہلی صف سے متصل داہنی دروازے سے آپ ترکی دور کی تعمیر کردہ مسجد والے حصے میں آگے بڑھیں۔ اندر فرحت انگیز خوشبو کا احساس ہوگا۔ دائیں جانب موجودہ ممبر اور مسجد کا حصہ ہے۔ بائیں جانب ریاض الجنہ، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے روضہ مبارک کی جالی نظر آئے گی۔ آپ پرسکون انداز میں درود و سلام پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جیسے ہی روضہ مبارک کی بڑی جالی کے سامنے آئیں، بائیں جانب پلٹ کر نہایت ادب و احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ دل میں یہ احساس ہو کہ آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا سلام قبول کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ تمنا ہو کہ روز محشر یہی منظر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو جام کوثر پلائیں اور آپ کی شفاعت کریں۔ اگر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ خاندان کے دیگر احباب کے جانب سے بھی سلام پیش کریں تو فوری کہہ دیں کہ خاندان اور دوست احباب کی جانب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام صلاۃ و سلام پیش ہے۔ جالی مبارک کے روبرو لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور سپاہی آپ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کسی قسم کی بے ادبی نہ کرتے ہوئے آگے کی دو جالیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکل آئیں اور وہیں جانب قبلہ ٹھہر کر رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دین و دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کریں۔ عورتوں کے لیے زیارت کے اوقات صبح اشراق کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد مقرر ہیں۔ حج کے دنوں میں عشاء کے بعد بھی موقع دیا جاتا ہے۔ سنا ہے کہ وہاں ممالک کے جھنڈے رکھے جاتے ہیں اور ہر ملک کی خواتین کو یک کے بعد دیگرے زیارت اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ عورتوں کی رہنمائی کے لیے عرب خواتین وہاں موجود ہوتی ہیں۔ خواتین اپنے حساب سے اپنی نمازوں، تلاوت اور زیارت کے اوقات کا اندازہ کر لیں۔ اب آپ کا پہلا اور اہم مرحلہ خدا کے فضل سے انجام کو پہنچا۔ سبز گنبد کے سائے میں ٹھہر کر جی بھر کے گنبد کا نظارہ کر لیں۔ مسجد میں اگر آپ کا کوئی بیگ وغیرہ گم ہو گیا ہو تو وہ گم شدہ سامان کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم مقامات کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور وہاں بطور ثواب اور برکت کے کچھ دیر دعا اور ذکر میں گزاریں۔ سبز گنبد کے نیچے پچھلی جانب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے، اس کے پیچھے دروازے سے داخل ہوں تو وہاں صفہ کا چبوترا ہے۔ ریاض الجنہ اور روضہ مبارک سے متصل جو اہم مقامات ہیں ان میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استوانہ حنانہ، استوانہ عائشہ، استوانہ وفود، استوانہ ابی لبابہ، استوانہ سریر، استوانہ حرس، استوانہ جبرائیل، استوانہ تہجد اور بیر ہا وغیرہ ہیں۔ ان مقامات کی اہمیت اور جگہ معلوم کریں، کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ مدینے میں قیام کے دوران کوشش کریں کہ ان مقامات پر 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کریں۔ ریاض الجنت کو جنت کی کیاری کہا گیا ہے۔ یہ 5 سفید قالینوں کی صفوں میں والا چھوٹا سا حصہ ہے۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جالی مبارک کے درمیانی حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے اور کچھ دیر عبادت کرنے کی ہر عازم کی خواہش رہتی ہے۔ وہاں کے حکام بھیڑ کو قابو میں کرنے کے لیے پردے باندھ کر لوگوں کو چھوڑتے ہیں، البتہ رات کے وقت ہجوم کم رہتا ہے، لہذا ہم رات عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں اور 1 بجے کے بعد غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر ریاض الجنہ میں داخل ہوں۔ وہاں تہجد کی نماز، محراب شریف میں نماز، جالی مبارک کے بازو نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار کریں اور یہ خیال رکھیں کہ دوسروں کو بھی موقع ملنا ہے، ریاض الجنہ سے باہر نکل آئیں۔ روزے سے باہر بائیں جانب صحن کے ختم پر جنت البقیع ہے جو عازمین کی زیارت کے لیے بعد فجر تا 8 بجے اور بعد عصر تا مغرب کھولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بقیع کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ آپ بھی مدینہ قیام کے دوران وہاں جائیں اور اسلامی آداب کے مطابق وہاں موجود 10,000 صحابہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دائی حلیمہ کی آخری آرام گاہوں کی زیارت کریں۔ سنت طریقے سے قرآن کی آیت پڑھ کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وہاں علماء اردو اور دیگر زبانوں میں جنت البقیع کی زیارت کے آداب اور جن باتوں سے بچنا ہے ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وہاں قبور پر دانے ڈالنے سے منع کیا جاتا ہے، ہم احتیاط کریں تو بہتر ہے۔ ہمیں احساس ہو کہ یہاں خاتون جنت بی بی فاطمہ، امہات المومن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بشمول بے شمار جلیل القدر صحابہ اور بزرگ ہستیاں آرام کر رہی ہیں، ہمارے کسی عمل سے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ واضح رہے کہ بقیع میں صرف مردوں کو داخلے کی اجازت ہے، عورتیں باہر کی جالی سے زیارت کر سکتی ہیں۔
پہلے دن فجر کی نماز کے بعد ان معمولات کو کر لیں۔ اس کے بعد حرم کے حدود اور وہاں کی سہولتوں کا اندازہ کر لیں۔ حرم کے صحن سے متصل شاپنگ کامپلیکس ہے جس میں اسنیکس کی ہوٹلیں، کرنسی کی تبدیلی کی صراف کی دکانیں اور دیگر ضروریات کی دکانیں ہیں۔ صحن کے باہر چاروں طرف 5 اسٹار ہوٹلیں ہیں جن میں صرف رہائش کا انتظام رہتا ہے۔ ان ہوٹلوں میں پکوان کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے عازمین کو مدینے میں قیام کے دوران باہر کی غذا کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ان ہوٹلوں کے پچھلے حصے میں حرم سے 1 کلومیٹر دور پر پاکستانی ہوٹلیں ملیں گی جہاں آپ کو تندور کی روٹی اور ہندوستانی طرز کے سالن وغیرہ ملتے ہیں۔ مدینہ میں حیدرآبادی ہوٹلیں بھی ہیں جو حرم سے کافی دور ہیں۔ یہ لوگ آپ کی ہوٹل آ کر روزانہ کھانا فراہم کرنے کی بات کرتے ہیں اور مقررہ وقت پر 10 ریال میں حیدرآبادی طرز کے کھانے فراہم کرتے ہیں۔ آپ ایک دن کی کوشش سے اپنے کھانے کا مسئلہ حل کر لیں ورنہ نمازوں اور دیگر عبادتوں کے لیے یکسوئی نہیں رہے گی۔ آپ کی ہوٹل سے قریب روزمرہ ضروریات کے سامان کی دکان ہوگی جہاں مختلف قسم کے پھل، روٹی، جام، جوس اور دودھ کی بوتلیں ملتی ہیں۔ آپ اپنے ناشتے وغیرہ کی ضروریات ان دکانوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دن کے اندر اپنی نمازوں اور دیگر عبادات کا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ واضح رہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ہے۔ ممکن ہو سکے تو اپنی قضا نمازیں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ یہاں آپ کو ہر قسم کی عبادت کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ 8 دن میں ایک کلام پاک ختم ہو۔ پیر یا جمعرات کو لوگ روزہ رہتے ہیں، آپ ایک نفل روزہ ضرور رکھیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات ضرور کریں۔ روزانہ فجر کے بعد حرم کے باہر گاڑی والے زیارت کی آواز لگاتے ہیں۔ آپ کے ہوٹل سے بھی زیارت کو جانے کا اعلان ہوگا۔ کوشش کریں کہ اردو میں سمجھانے والے کسی گائیڈ کے ذریعے مدینہ منورہ کے دیگر مقامات کی زیارت کو جائیں۔ زیارت میں آپ کو مسجد قباء میں مدینہ کے کھجور کے باغات، مسجد جمعہ، مسجد قبلتین، احد کا پہاڑ، شہدائے احد کے مزارات کی زیارت جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک بھی شامل ہے، آپ کو زیارت میں دکھائے جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ زیارت کو جانے سے پہلے کتابوں میں ان مقامات کی تاریخی اہمیت اور عظمت کے بارے میں پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے کیا حالات تھے۔ مسجد نبوی کی جانب قبلہ شہرہ پر 4 کلومیٹر سیدھی سڑک پر مسجد قباء ہے۔ یہ پہلی مسجد ہے جس کی بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ڈالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنیچر کے روز اس مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو موقع ملے تو وہاں بعد فجر پیدل جا کر بھی 1 سے زائد مرتبہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد قباء کے باہر کچی پکی کھجوریں ملتی ہیں، آپ سنت سمجھ کر بھی مدینہ کے کچے کھجور کھا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ مدینہ میں کھجور کا بڑا بازار جانب قبلہ برج کے نیچے ہے۔ مدینہ سے روانگی سے قبل آپ کو ہندوستان لے جانے کے لیے بھی پکے سوکھے والے کھجور یہیں سے خریدنے ہیں۔ آپ اندازہ کرتے ہوئے روانگی سے قبل کھجور خرید کر پیک کروا لیں اور مہینہ بھر کھانے کے لیے بھی کھجور خرید لیں اور روزانہ بادام اور کھجور کھاتے رہیں۔ اجوا کھجور بھی وہاں اچھے ملتے ہیں۔ دل کے امراض والے وہاں قیام کے دوران اجوا کھجور کی صحت کی نیت سے کھائیں، ضرور شفا ہوگی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ عصر کی نماز کے فوری بعد حرکت کرنے والے گنبد ہٹائے جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد مختلف ستونوں کے پاس عرب شیخ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ والی سنت ہے۔ آپ برکت کے لیے ان مجلسوں میں بیٹھیں۔ وہاں عشاء کی نماز کے بعد حج کے مسائل کے ضمن میں عربی میں بیانات ہوتے ہیں۔ آپ بطور ثواب کا بھی ایک بار بیٹھ جائیں۔ مسجد کے دائیں جانب پہلی منزل پر مسجد نبوی کا عظیم الشان کتب خانہ ہے۔ کسی دن آپ اس کتب خانے سے استفادہ کریں۔ مدینہ کے طالب علم وہاں کی پیاس بجھاتے دکھائی دیں گے۔ وہاں اردو میں بھی کافی کتابیں ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلی صفوں میں جو عرب بزرگ بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق صحابہ کرام کے خاندانوں سے ہے۔ آپ ان سے مصافحہ کریں۔ ہر پیر اور جمعرات کو اگلی صفوں میں روزے داروں کے لیے عرب شیوخ کی جانب سے روزہ افطار کرانے کا انتظام ہوتا ہے جس میں عربی کھجور، عربی خیوہ سربراہ کیا جاتا ہے۔ آپ بطور تبرک اس مجلس میں بیٹھیں اور دعا کریں۔ آپ کوشش کریں گے دوران قیام مسجد کے مختلف گوشوں میں نماز پڑھیں تاکہ روز قیامت مسجد کے یہ گوشے آپ کے حق میں گواہی دے سکیں۔ مدینہ کے تاجروں کی آمدنی کا ذریعہ عازمین حج اور عمرہ کو آنے والے لوگوں کی خرید و فروخت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس نیت سے کہ یہاں کے تاجروں کی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے،
آپ وہاں کچھ خریداری کر لیں۔ مدینے میں قیام کے دوران کثرت سے درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں۔ دن میں ایک مرتبہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جائیں، ہو سکے تو اپنے خاندان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن خرید کر مسجد میں رکھیں۔ مدینے میں قیام کے دوران وہاں کے برکات اور انوار کو محسوس کرتے رہیں۔ ہزاروں فرشتے سبز گنبد پر سایہ فگن ہوتے ہیں۔ مدینے میں بڑی فرحت بخش ہوائیں چلتی ہیں، وہاں شور شرابہ کم رہتا ہے، لوگ آہستہ بات کرتے ہیں، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے بدگمانی کرتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ مدینے کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے وہاں رہیں، راستوں میں نہ تھوکیں، وہاں کے لوگوں سے جھگڑا نہ کریں اور نہ وہاں کسی سہولت کے بارے میں برے خیالات کا اظہار کریں۔ ہر لمحہ یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے کے لیے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنایا ہے، اور ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی میں ملنے والی ہر قسم کی راحت اور تکلیف ہمارے لیے دنیا جہاں سے بہتر ہے۔ عرب میں ٹریفک کا رخ ہمارے ملک کے نظام کا الٹ ہوتا ہے، یعنی سیدھی جانب سے جانا اور بائیں جانب سے آنا۔ آپ بھی اسی انداز میں چلنے کی کوشش کریں۔ وہاں ٹریفک تیز رفتار ہوتی ہے، جہاں پولیس ہو وہیں سے سڑک پار کریں، ویسے وہاں کے گاڑی والے عازمین کو دیکھ کر گاڑی روک دیتے ہیں۔ تاہم آپ کسی کے لیے مسئلہ پیدا نہ کریں، اپنے پورے دن ذوق و شوق کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں گزاریں۔ کھانے کے معاملے میں تنگی نہ کریں، اچھا کھائیں اور اچھی عبادت کریں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور آپ کی مہمانی میں کوئی بھوکا یا پریشان کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی دشواری پیش آئی تو صحابہ کی قربانیوں کو یاد کریں اور صبر کریں، زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کے 8 دن یوں میں گزر جائیں گے۔ مدینے سے واپسی سے 2 دن قبل ہوٹل میں آپ کی روانگی کا وقت اور بس نمبر کے ساتھ شیڈول لگا دیا جاتا ہے۔ آپ وقت مقررہ پر سامان باندھ کر تیار رہیں۔ روانگی سے قبل نماز کے بعد زیارت کے لیے جائیں، اپنے اور اپنے افراد خاندان اور مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو بار بار زیارت مدینہ کا موقع نصیب فرمائے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ المعافی پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ، ہم نے اس بابرکت مقام کا جیسا ادب کرنا تھا ویسا نہیں کیا۔ اگر ہم سے ادب و احترام میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمارے اس ظلم عظیم کو معاف فرما۔ وطن واپسی کے وقت آپ کو آخری مرتبہ اپنے سامان کو ویسے ہی باندھنا ہے جیسے انڈیا سے نکلتے وقت باندھے تھے۔ آپ کو زمزم کے ڈبے فی حاجی 10 لیٹر حیدرآباد ایئرپورٹ پر دیے جائیں گے۔ اگر آپ اضافی پانی لانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ موجود بڑی بوتلوں اور ہینڈ کیری میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو مدینہ ایئرپورٹ پر بھی زمزم کی بوتل اور کھانے کی چیزیں دی جائیں گی۔ آپ واپسی کے وقت 45 کلو چیک ان لگیج اور 10 کلو ہینڈ کیری تک سامان لا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ وزن ہو جائے تو ایئرپورٹ پر مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے وطن واپسی کے وقت کسی رشتہ دار کا سامان قبول نہ کریں، اور اگر سامان زیادہ ہو گیا ہو تو کسی کم وزن والے حاجی کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ اپنا سامان کا چیک ان کرائیں۔ بہرحال بہتری اسی میں ہے کہ سامان کم رکھا جائے۔ سامان کے جانچ کے بعد حرم سے آپ وقت پر ہوٹل آ جائیں۔ جیسے ہی معلم کی بسیں آ جائیں فوراً سامان نیچے اتار لیں اور آپ کی بتائی ہوئی بس میں سوار ہو جائیں۔ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں آپ کا پاسپورٹ آپ کے حوالے کیا جائے گا، اسے بیگ میں محفوظ رکھ لیں۔ دعائیں پڑھتے ہوئے واپس ہوں۔ مدینہ ایئرپورٹ پر اپنا سامان تلاش کر کے حاصل کر لیں۔ انڈیا کے جھنڈے کے قریب آپ کا سامان ہوگا۔ نماز اور کھانے سے فارغ ہو کر ایک ٹرالی لے کر بتائے گئے نمبر پر سامان لگیج کرا دیں اور اپنے بورڈنگ پاس پر انٹری کروا لیں۔ روانگی سے 2-3 گھنٹے پہلے آپ کو بورڈنگ روم میں داخل ہونا ہے۔ اس طرح آپ اپنے ہینڈ کیری کے ساتھ رپورٹ کر دیں۔ اپنے ساتھ کچھ خالی تھیلیاں رکھیں۔ جاتے وقت آپ کو قرآن شریف اور دیگر کتابیں وغیرہ ہدیہ دی جاتی ہیں، انہیں رکھنے میں سہولت ہوگی۔ جہاز میں پرسکون انداز میں سوار ہوں۔ اپنے گھر آمد کی اطلاع کے بعد اپنے فون کا سم بدل دیں۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترتے ہی آپ اپنے احباب سے بات کر سکتے ہیں۔ لینڈ کرنے کے بعد حج ٹرمینل میں ہی آپ کے بیگ اور زمزم کے ڈبے دیے جائیں گے۔ بیگوں کو شناخت کر کے حاصل کرتے جائیں اور ٹرالی میں رکھ کر باہر آ جائیں۔ گھر پہنچ کر محلے کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں اور گھر میں داخل ہوں اور احباب سے ملاقات اور کھجور زمزم کی تقسیم کے بعد باقی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں، اور موقع ملے تو عمرے کے لیے جاتے رہیں۔ دوسروں کو جن پر حج فرض ہوا
حج کی تلقین کرتے رہیں۔ حاجی کی دعائیں 40 دن تک قبول ہوتی ہیں، اس لیے حجاج کرام یہاں آنے کے بعد بھی حج دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ حج کا سارا سفر ایک عشقیہ سفر ہے اور عاشق کو عشق کی راہ میں ہر تکلیف قبول ہوتی ہے۔ یہ چند مشاہدات ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب